کی ضرورت نہیں ہے، میں شارٹ کرتا ہوں. جتنے بھی میں نے نام لیے ریکارڈ میں آ گئے ہیں سارے، یہ سب غلط تفسیر کر رہے ہیں. اس کی تو کچھ اور ہی تفسیر ہے. میں تو یہ تفسیر اپنی طرف سے نہیں کر رہا. اور شروع میں نے آپ سے تائید لی تو آپ نے کہا بالکل اس کا یہی مطلب ہے، ریکارڈ موجود ہے. شروع میں تو آپ نے خود بھی یہی کہا تھا. اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور نقطہ آ گیا جس کی بنیاد پر آپ مزید اپنی بات کو منقح فرمانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. باقی آپ نے کہا مطلب آیت کا مفہوم اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں تو یہ سارے مفسرین بھی اگر غلط بیان کر رہے ہیں تو صحیح مفہوم کیا ہے بھائی؟ آپ بتائیے نا. میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیے. ہم تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کفا یکفو کفون کے معنی اتباع کرنا ہوتا ہے، پیروی کرنا ہوتا ہے، پیچھے چلنا ہوتا ہے. اور یہ مفہوم اور سب نے بیان کیا ہے، مفسرین نے بھی بیان کیا، آپ کے یہاں بھی بیان ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی بیان ہوا ہے، سبھی بیان کرتے ہیں. میں تو ایک ایسی چیز بیان کر رہا ہوں جو متفق علیہ ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور مفہوم ہے اس کا تو آپ کو پیش کرنا چاہیے. اب ایک طرف مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بات گچ پچ ہو رہی ہے، پھر مفتی صاحب مثالیں بھی دیتے ہیں تو بات تو گچ پچ ہو جاتی ہے پھر. تو بہرحال صحابہ کا عمل آپ، میں نے کہا مثال پیش کیجئے، کوئی واقعی مثال پیش کیجئے اور اس کی دلیل نہ ہو. واقعی مثال پیش کیجئے اور اس کی دلیل نہ ہو، اور واقعہ مکمل و اختصار نہ ہو اس میں. کہہ رہا ہوں نا کہ ایک احتمال ہے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ایک متفق علیہ اصول ہے کہ جب کسی چیز میں احتمال، ڈاؤٹ آ جاتا ہے نا، ڈاؤٹ، تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. تو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہاں اختصار ہے اور اس کی بنیاد میں نے پیش کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جواب، مطلب آپ نے اعتراف کیا، میں نے اس قدر اعتراف کیا تو میں نے آگے بار بار وضاحت بھی کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختصار ہے. اور اس کی وجہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب قرآن میں منع فرما رہا ہے تو صحابہ ممنوع عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو صحابہ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے، مخالفت کرنے والے نہیں تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ان سے مخالفت واقع ہوئی اور نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے، تو پھر آپ وہ مفہوم بھی تو واضح کریں نا جو پنہاں ہے. آپ اس کی مطلب میں مفہوم واضح کرتا ہوں. ایک منٹ صبر کیجیے گا، دو باتیں رہیں گی. نہیں ایک منٹ صبر کیجیے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے جو مثال پیش کی تھی نا، وہ میں نے آپ کی اس بات پر پیش کی تھی کہ اگر کوئی بات دلیل کے خلاف ہوتی حج تمتع والی، اس کو آپ لوگ بھی مانتے ہیں نا کہ حج تمتع جائز ہے، آپ بھی مانتے ہیں نا. دیکھیں یہ تو حج تمتع پہ بحث شروع ہو جائے گی کہ جائز ہے تو پھر حضرت آپ مثال دیتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ ٹو دی پوائنٹ پہ تقلید پر آ جائیے. فوکس کریں. اب میں دعویٰ آپ دعویٰ ہی نہیں کر رہے. تفسیر بیضاوی اور فلانی تفسیر میں کیوں نہیں آ رہا؟ آپ عبارت پیش کریں گے، میں اس عبارت کا مطلب بتاؤں گا، تو ڈائریکٹ ہم قرآنی کا مطلب پہ آ جائیں. تفسیر کی میں ایک مطلب بتاؤں گا، آپ کہیں گے اس نے یہ لکھا ہے میں اس کا، یہ سارا ہمارا جو ہے نا تو یہ 6 مہینے تک بحث چلے گی. مفتی صاحب میں اگر کہہ رہا ہوں تفسیروں کو رکھو ایک طرف. مفتی صاحب میری بات سنیں. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت کی یہ تفسیر کا یہ مطلب اگر ہے تو صحابہ نے اس آیت کی مخالفت کیوں کی؟ اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ آپ بتاؤ نا. آپ بولو. نہیں میں نے تو بتایا اور مفسرین کے حوالے بھی دیے، اور ایسے لوگوں کے جو آپ کے یہاں بھی قابل عزت اور قابل احترام ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کیا؟ صحابہ نے جب تابعین، نہیں یہ مطلب نہیں ہے مفتی صاحب، کیا یہ مطلب نہیں ہے؟ نہیں یہ مطلب نہیں ہے. جو پھر کیا ہے بتائیں؟ سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ سارے مفسرین نے غلط مطلب بیان کیا. ایک منٹ ٹھہریے گا مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی جو ہے نا ایک طرف. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے، جذباتی ہو گئے. احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار، ایک ایک عبارت میں پڑھ باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو گئے. آپ بات کر رہے ہو قرآن و سنت کی، میں صحابہ کی بات کر رہے ہو بیٹھ کے. پانی دو تو آپ جناب سیدھی سی بات جو 1 گھنٹے سے میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، کوئی بات ہے یہ؟ گدھے کی طرح ہم چیختے رہے اور جناب بے فضول بات پہ. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ولا تقف ما لیس لک بہ علم کا اگر یہ مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے، میں کہتا ہوں اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے نا کہ کیا مطلب ہے. میں بھی تو کہہ رہا ہوں کسی تابعی کا، کسی صحابی کا یا کسی عامی کا کسی عالم کو فالو کرنا، بشرطے کہ وہ عالم کوئی گلاس پانی دیں، کافی غصہ آ رہا ہے، کو فالو کرنے والا ہو، قرآن و سنت کا عالم ہو. پانی دیں گلاس. مفتی صاحب کو کافی غصہ آ رہا ہے، گلاس پانی دیں. اب دیکھیں فضول باتیں نہیں کریں. میں فضول بات نہیں کر رہا، بات جو ہو رہی ہے میری سنیں آپ بیٹھ کے. میں سن رہا ہوں آپ کی بات، ایسا تو نہیں کہ نہیں سن رہا. بہت کام لینے درمیان میں، ٹھیک ہے نا. ایسا سیاست نہیں ہے کوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کوئی یہ پانی پی لیں آپ. نہیں مجھے پانی نہ پلائیں، میں جب پینا ہوگا میں نے خود پی لوں گا، ٹھیک ہے نا. ایک عامی آدمی جب کسی عالم کی اتباع کرتا ہے اس اعتماد کی بیس پر کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، مجھ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتا ہے اور اس میں دیانتداری ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا، تو ایسی اتباع یہ بغیر علم کے اتباع ہے ہی نہیں. یہ اس تقلید میں داخل ہے جو جائز تقلید ہے. اس کو آپ لا تقف ما لیس لک بہ علم میں داخل کر ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ علم کے ساتھ کسی کی اتباع کی جا رہی ہے، یہ جائز عمل ہے.
جیسے کہ تابعین نے صحابی کی اتباع کی، بعد والے لوگ آپ کے عوام جو ہے اہل حدیث علماء کی اتباع کر رہی ہے، سب تقلیدی ہو رہا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہم ان کی بات کو اگر ہم مانیں گے تو یہ ہمیں صحیح فتویٰ دیں گے. تو لہذا وہ اس عمل، وہ یہ صدیوں سے یہ عمل چلتا چلا آ رہا ہے. ایسے آدمی کی دیکھیں تقلید کی دو قسمیں، ایک ہے اندھی تقلید، ایک تقلید علی وجہ البصیرہ. اندھی تقلید یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْم، جس چیز کا علم ہی نہیں ہے، جس آدمی کے برحق ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے، تم اس کو فالو کر رہے ہو. لیکن جس شخص کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ قرآن و سنت کا مجھ سے بڑا عالم ہے اور یہ پرہیزگار ہے، یہ خدا کا خوف رکھتا ہے، اس شخص کے فتوے کو فالو کرنا یہ لا تقف ما لیس لک بعلم میں داخل نہیں ہے. کیونکہ عامی آدمی کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ سامنے والا مجھ سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس دلائل مجھ سے زیادہ ہیں. مجھے بھی موقع دیجیے گا، میں پہلے بات تو مکمل کر لوں نا. سامنے والا مجھ سے بڑا عالم ہے، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر صحیح جواب دے رہا ہے کیونکہ اس میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. اس پر اس کے پاس دلیل ہو کہ یہ صحیح عالم ہے. جب اس پر دلیل ہو گئی کہ صحیح بھی ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، تو پھر ہر مسئلے پر اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا نہ اس کے ذمہ ہے نہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ. تو تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک اندھی تقلید ہوتی ہے، ایک تقلید علی وجہ البصیرہ ہوتی ہے. تو قرآن جو منع کر رہا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس سے مراد اندھی تقلید ہے جو جاہل لوگ اپنے پیروں کی کر رہے ہوتے ہیں یا جاہلوں کی کر رہے ہوتے ہیں یا ان علماء کی کر رہے ہوتے ہیں جو متبع سنت نہیں ہوتے. یہ ہے جو آپ نے اتنی سی بات کو آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ لپیٹا ہے. تو میں آپ سے پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں بہت کثرت سے ایسا ہوا ہے کہ صحابہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے دلیل کے بغیر جواب دیا. تو یہ عمل آپ کے مطابق تقلید ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا. آپ نے خود اعتراف کیا یہ تقلید ہے. تو یہ حرام کام کیا، یہ جائز کام. میں نے تو آیت کی تفسیر پیش کر دی کہ اگر کسی عالم کے برحق ہونے پر آپ کو اطمینان ہے، دلائل کی دنیا میں آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ قرآن و سنت کا علم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے اور یہ آدمی خدا کا خوف بھی رکھتا ہے، کیونکہ بعض قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں لیکن بکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو اطمینان ہو گیا تو عامی آدمی کے لیے اتنا اطمینان کافی ہے. اب اگر وہ اس عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ عالم اس کا جواب دیتے ہیں تو حالانکہ یہاں دلیل نہیں ہے، لیکن یہ وہ تقلید ہو رہی ہے جو جائز تقلید ہے، یہ ناجائز تقلید نہیں ہے. اس کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ تابعین صحابہ سے یہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ یہ عمل چلا. حضرت مجھے بھی موقع دیجیے. جی آپ جو بار بار مثال دے رہے ہیں کہ عامی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، تو یہ تقلید ہے ہی نہیں نا سرے سے. دیکھیں میں بتاتا ہوں اس کو مسئلے کا جواب، میں دلیل سے تو بات نہیں کر رہا. میری بات سنیے نا. ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کتنے کلومیٹر اب یہ تو زیادتی ہے مفتی میں صاحب. کہتا ہوں 78 پہ. میں تو دلیل نہیں دے رہا، 78 کلومیٹر کی کیا دلیل ہے؟ تو بغیر دلیل کے جب مجھے فالو کر رہے ہیں تو تقلید کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ. یہ تو آپ کے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ عامی کا مفتی سے سوال کرنا تقلید نہیں ہے، انہوں نے بھی غلط لکھا ہے بزرگوں نے آپ کے، مطلب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہے. مولانا بزرگوں کو بیچ میں لا رہے ہو یار. بھائی انہوں نے غلط لکھا ہے، صحیح اتنا سا بتا دیں. بزرگوں کی بات تھوڑی یہاں کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک الگ مذہب ہے جو اپنے آناف کے مذہب سے ہٹ کرے. نہیں دیکھو بزرگوں کی بات لے کر آؤ گے، اس نے کچھ لکھا ہے، اس نے کچھ اور لکھا ہے، اس نے کچھ اور لکھا ہے. مفتی صاحب آپ سن نہیں رہے، آپ سن ہی نہیں رہے. اقوال آپ کو ملیں گے. آپ میری بات نہیں سن رہے نا، اس طرح تو مناسب نہیں ہے. میں میری بات سنیے مفتی صاحب. قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم بات کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کے کسی بزرگ نے یہ کہا ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو میں کہوں گا کہ میں سے نہیں مانتا، غلط ہے، بات آگے ہو جائے گی. آپ بھی اتنا کہہ دیں کہ جو بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی عامی کا مفتی سے سوال کرنا تقلید نہیں ہے، یہ غلط لکھا ہے. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں تقلید مسلم الثبوت میں لکھا ہوا ہے، فواتح الرحموت میں لکھا ہوا ہے. کوئی تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے، کوئی بزرگ تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے، کوئی بزرگ تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے. تقلید کا یہ مختلف اصطلاحی تقلید جو ہے نا، اصطلاح کہہ رہا ہے تقلید علی الاطلاق حرام ہے، تو اس سے وہ تقلید مراد لے رہا ہوتا ہے جو اندھی تقلید ہے. ایک عالم کہہ رہا ہوتا ہے تقلید علی الاطلاق جائز ہے، اس سے وہ تقلید مراد لے رہا. اب تو آپ میری بات ہی نہیں سن رہے حضرت. اس لیے اگر ہم بزرگوں کے قول میں گئے نا تو ایک ایک قول کی تشریح کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے پھر ہمیں. مفتی صاحب آپ میری بات ہی نہیں سن رہے نا. پہلے آپ بڑے دیکھیں میری بات سنیں، آپ میری بات تو سنیں. پہلے آپ بڑے اطمینان سے میری بات بھی سن رہے تھے اور اپنی بات بھی کر رہے تھے، بات اچھی ہو رہی تھی. سن رہا تھا کہ آپ نا اسی بات کو ریپیٹ تو جب مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا تو ریپیٹ ہی ہوگا نا. جب آپ مسئلہ حل ہی نہیں کریں گے تو آپ نے خود دعویٰ کیا بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا. آپ کتنی بار تابعین نے تو کیا ہے. نہیں، آپ سن ہی نہیں رہے ابھی. یہ تو مناسب بات نہیں ہے.
آپ سن ہی نہیں رہے. آپ جب سے بات شروع کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ کیے جائیں گے تو میں جواب دوں گا تو ریپیٹ ہو جائے گا. میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں تو مثال اسی سے لا رہے ہیں نا, وہی بات آپ بار بار. پہلی کی تقلید کی ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں. مفتی صاحب آپ اپنی پہلی بات سے یہی بات کر رہے ہیں نا. مفتی صاحب آپ شروع سے لے کر اب تک یہی بات دہرا رہے ہیں نا, تو یہ ریپیٹ نہیں ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں تو یہ ریپیٹ ہوتی ہے. جواب دے رہے ہیں نا, اس کا جواب ہی نہیں دے رہے. آپ غلطی واضح کریں. میں غلطی آپ کی واضح کر رہا ہوں کہ کیسے غلط ہے. نے صحابی کی بات کو بلا دلیل مانا, اس پہ درجنوں. میں کہتا ہوں مثالیں پیش کریں اور واقعی مثال ہو وہ. آپ بولو کہ ایسا نہیں ہوا ہے, پھر میں مثالیں پیش کروں گا. یہ کیسے بولوں میں؟ خود مان بھی آپ مدعی ہیں, آپ دلیل بھی نہیں دے رہے. نہیں, مدعی پر لازم ہوتا ہے نا کہ دلیل پیش کرنا. آپ مدعی آپ دلیل پیش کریں. دلیل اس وقت لازم ہوتا ہے. نہیں, اللہ قرآن میں تو یہ فرماتا ہے نا, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر آپ سچے ہو تو آپ اپنی دلیل لاؤ. یہ قرآن نے کہا ہے نا. پیش کرنا اس وقت ہوتا ہے جب مدعا علیہ انکار کرے اس کا. یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ یہ آپ اپنے اصول بناتے رہتے ہیں خود ہی بیٹھ کر. ابھی آپ نے کہا کہ بھئی تقلید علی وجہ البصیرت ہوتی ہے. دیکھو آپ میری بات تو سنیں. آپ نہیں, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. میرے ذمہ دلیل پیش. مفتی صاحب آپ میری بات نہیں سن رہے. کیوں دلیل پیش کروں؟ آپ میری بات نہیں سن رہے. مسجد آپ کی ہے, مجمع آپ کا ہے, لیکن مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سیاستاً کہنے کی ضرورت نہیں, مسجد آپ کی, مجمع آپ کا. سب تو پھر سنیے نا, پھر سنیے, آپ کے بیٹھے ہیں, پھر سنیے نا, پھر سنیے. علمی بات ہے, اس پہ رہیں تو آپ سنیں تو صحیح نا. نہیں, شو آپ مارتے ہیں پھر دنیا کو بھرم دکھائیں گے. مفتی صاحب کی مسجد میں گیا, مفتی صاحب. ارے بھرم کی بات نہیں ہے. کیمرہ میں نے آپ کا لگوایا. آپ سے بڑوں سے بات کر چکا ہوں میں, آپ کا کیا بھرم دکھاؤں گا؟ گھنٹے سے یار آپ کے بڑوں سے میں بات کر چکا ہوں جو آپ سے بڑے ہیں کئی لحاظ سے. میں چھوٹے سے تم بات نہیں کر پا رہے ہو یار. بات موجود ہے ریکارڈ میں, مفتی صاحب ریکارڈ پر موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. تنگ آمد بجنگ آمد والی بات کر رہے ہیں آپ. شور ہی نہیں, میں کہہ رہا ہوں ختم کر رہے ہیں. آپ بالکل عام لوگوں کی طرح شور کر رہے ہیں. آپ شور کر رہے ہیں, آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. بشرطے کہ مدعا علیہ انکار کرے. یہ اصول کہاں ہے؟ یہ اصول کہاں ہے حضرت؟ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے. نہیں دکھائیں کہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے, تو پھر مدعی کے ذمہ. میں کہہ رہا ہوں آپ ثبوت پیش کریں. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن نے کہا یا نہیں؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کر دو. قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے مطالبہ کیا جو انکار کر رہے ہیں. ہاں, تو میں کہہ رہا ہوں آپ واقعی مثال پیش کریں. تقلید کی مثال نہیں ہے, تقلید کی مثال نہیں ہے. چونکہ شاہ ولی اللہ جیسا بندہ بھی لکھتا ہے کہ 4 صدی سے پہلے یہ تقلید کا سسٹم نہیں تھا. دلیل لے کر آؤ جو مشرکین. سوال کرنا تقلید ہے ہی نہیں. آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. اب آپ میری بات ہی نہیں سن رہے, تکرار ہو رہی ہے, میری بات نہیں سن رہے ہیں. آرام آرام سے بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ وجہ بصیرت تقلید ہوگی. مقلد میں بصیرت ہوتی ہے؟ مقلد میں تقلید تو جاہل کے لیے ہے. وہ بصیرت سے خالی تھی. کس نے تقلید کی؟ وہ تو سوال تھا. سوال تقلید ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں تھی وہ تقلید, اگر نہیں تھی وہ فالو کر رہے ہیں, صحابی کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں مفتی صاحب میری بات سنیں. حالانکہ آپ تقلید کی تعریف یہ کر رہے ہیں. حضرت میری بات تو سنیں ذرا, ادھر دیکھیں آپ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کا حکم ہے یا نہیں؟ اب قرآن کو ماننا تقلید ہے. دیکھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جو علم رکھنے والے ہیں. جب پوچھو گے تو ان کے فتوے کو فالو بھی کرو گے نا. تو پتہ چلا کہ ایک عالم کے فتوے کو فالو کرنا نہیں جائز عمل ہے. آپ میری بات سنیں. آپ تقلید کہو یا اتباع کہو یا کچھ بھی کہو. آپ کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا. فہیم صاحب بولیں تو سن لیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب وہ بات کرے گا تو آپ اس کو فالو بھی کرو گے نا؟ نہیں کریں گے, چونکہ صرف یہ آیت تو نہیں ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی تو ہے نا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. جس چیز کا علم نہ اس کی پیروی نہ کرو. پینترا نہیں بدل رہا ہوں. 2 آیتیں ساتھ ملائیں گے کہ ایک آیت کے دوسرے کے خلاف مفہوم بیان کریں گے. میں کہتا ہوں اچھا میری بات سنیے آپ. مفتی صاحب میری بات سنیے. اگر ایک بندہ ایک رافضی مفتی سے سوال پوچھتا ہے, رافضی مفتی سے سوال پوچھتا ہے اور وہ اس کو رافضی مفتی جواب دیتا ہے, تو ایک عام آدمی جو ہے, عام آدمی جاہل مقلد جو ہے, کیونکہ مقلد تقلید تو جاہل کے لیے, یہ سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہوا ہے, بڑوں نے لکھا ہوا ہے, ان کا کیا قصور, بڑوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ تقلید جاہل ہی کے لیے ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے, آپ تو ماشاءاللہ عالم ہو, جاہل نہیں ہو, آپ کو تو تقلید کرنی ہی نہیں چاہیے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک رافضی مفتی سے ایک بندہ سوال پوچھتا ہے, وہ عام آدمی رافضی مفتی اس کو جواب دیتا ہے, وہ اس پہ عمل کرے, یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے؟ رافضی مفتی کی تقلید کرنا یہ اس مفتی میں داخل نہیں ہے جس کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہے. ہم اس مفتی کی بات کر رہے ہیں جس کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہو. ہاں, تو برحق ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ برحق ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ برحق ہونا جن کے علم پر اتفاق ہے پوری امت کا. اجماع امت بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. بہت اچھا. جس کے علم پر مجتہد ہونے پر پوری امت کا اجماع ہو, اجماع امت بذات خود ایک دلیل ہے. ہم اس کی تقلید کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی رافضی کی یا کسی پکوڑے والے کی تقلید کی بات تھوڑی کر رہے ہیں.
نہیں میری بات سنیے میں نہیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا دیکھیں آپ بات سنتے ہی نہیں ہے نا. انہوں نے بڑی ایک بات کی کہ تابعی جب صحابی سے پوچھ رہے ہیں تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے مفہوم میں یہ داخل ہے. یہ اچھی بات کی انہوں نے کہ یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میری بات تو سنیں نا. علم نہیں تھا انہوں نے صحابی سے پوچھا کیونکہ تابعی کے پاس علم نہیں ہے. صحابی نے جواب دے دیا, ٹھیک ہے نا, سوال پوچھا انہوں نے جواب دیا, انہوں نے اس جواب کو فالو کیا. تو یہ جو تابعی نے صحابی کو فالو کیا ہے حالانکہ صحابی نے دلیل نہیں دی ہے, تو بغیر دلیل کے تابعی نے جو صحابی کو فالو کیا آپ اس کو جائز کہیں یا ناجائز کہیں؟ اگر میں اس کا جواب دوں آپ کو, میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں. آپ کو ایک منٹ میری بات تو سنیں نا حضرت, میری بات تو سنیں نا. آپ نے یہاں پر جب ہماری بات شروع ہوئی تھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ عقیدے میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا جائز نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا حلت و حرمت کے مسئلے میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا تھا جائز نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا منصوص مسئلہ یعنی وہ مسئلہ جو قرآن و حدیث میں موجود ہے اس میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا تھا جائز نہیں ہے. تو آپ کو جو مثال پیش کریں گے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ مثال پیش کریں کہ وہ مسئلہ عقیدے کا ہے تو پھر تو اس میں تو تقلید آپ کے اصول پر بھی جائز نہیں ہے. میری بات تو سنیے نا, یہ تو حلال و حرام کا مسئلہ ہے, حلال و حرام میں تو تقلید آپ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. تو پھر کیوں کر رہا ہے تابعی صحابی کی؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تقلید ناجائز ہے حلال و حرام میں؟ بولیے کہ جائز ہے. حلال و حرام کا مسئلہ ہے نا طلاق کا. ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں فتویٰ دے رہے ہیں 3 دینے والے کو کہ ہو گئی ہے بیوی حرام. حلال و حرام کا مسئلہ ہے. تابعی عبداللہ بن مسعود سے بغیر دلیل کے اپنی بیوی کو حرام سمجھ کے چلے جاتے ہیں. حلال و حرام کے مسئلے میں تابعی کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ تو بغیر دلیل کے فالو کر رہے ہیں. میری بات تو سنیں مفتی صاحب, یا تو ٹائم مقرر کر لیں نا. مفتی صاحب میری بات سنیں, ٹائم مقرر کر لیں, 5 منٹ ٹائم مقرر کر لیں. آپ اپنے 5 منٹ میں بولیں, میں اپنے 5 منٹ میں بات کروں صاحب. اگر ایک منٹ بولیں. وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی مفتی صاحب بات کرتے ہیں یا عبدالرزاق کی یا سنن کبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ کی, اس طرح ابن خزیمہ کی جتنی بھی آثار صحابہ نقل کرتے ہیں اس میں ایک تابعی نے کبھی بھی صحابی کے اس طرح بات کو فالو نہیں کیا کہ اس پر دلیل نہ ہو. اگر صحابی سے اس نے نہیں پوچھا ہوا ہو تو اسی باب میں اللہ کی نبی سے وہی روایت نقل ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا, بہت اچھی بات کی اگر آپ ہمیں پیش بہت کریں. بہترین بات کی آپ نے کہ تابعی نے صحابی کو فالو کیا, دلیل کا مطالبہ تو نہیں کیا لیکن فی نفسی ہی دلیل اس پر موجود تھی. ٹھیک ہے نا, فی نفسی ہی دلیل موجود تھی لیکن تابعی نے صحابی سے دلیل پوچھی نہیں. دلیل معلوم تھا سب. تابعی کو معلوم ہوتی تو پھر صحابی سے کیوں پوچھتے؟ وہ جب دلیل تابعی کو معلوم ہوتی تو کیوں پوچھتے؟ بعض اوقات معلوم بات پہ بھی سوال کیا جاتا ہے. سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس پر دلیل ہے یا نہیں ہے, تو اس نے جب کنفرم ہو جاتا ہے تو کنفرم کرنے کے لیے اس نے کہا دلیل تو موجود تھا اصل میں اللہ کی نبی سے, لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, یعنی آپ کا دیکھیں ہر چیز کو تنقیح کرنی پڑتی ہے نا سمجھنے کے لیے. تابعی نے صحابی سے طلاق کا مسئلہ پوچھا, ٹھیک ہے نا, صحابی نے فتویٰ دیا کہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو تابعی کے پاس دلیل موجود نہیں تھی, تبھی تو صحابی سے پوچھا. ہوتی تو کیوں پوچھتے ہو؟ ان کو تو نہیں پتا تھا حدیث میں کیا ہے. صحابی کے پاس دلیل موجود تھی مگر انہوں نے تابعی کو بتائی نہیں, وہ دلیل. تو اب تابعی صحابی کو جو فالو کر رہا ہے دلیل موجود تو ہے لیکن صحابی کے سینے میں, وہ بتا نہیں رہے تابعی کو. تابعی پھر بھی صحابی کو فالو کر رہے ہیں بغیر دلیل کے. یہ نہیں, بغیر دلیل کا مطلب نہیں کہ دنیا میں دلیل موجود ہی نہ اس سرے سے, لیکن صرف اعتماد کر رہے ہیں تابعی صحابی پر کہ بھائی یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے نبی مفتی کی صاحب صحبت. میری بات ابھی میری مکمل ہونے دے, ٹھیک ہے نا. تو پھر ہماری کب ہوگی؟ 5 منٹ رکھ لیں تو تاکہ ایک دوسرے کو کراس نہ کریں. اس کو تابعی صحابی کی بات کو تو مان نہیں رہے, اس اعتماد کی بیس پہ لے رہے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ان کو قرآن و سنت ہم سے زیادہ آتا ہے. ہوگی ان کے پاس کوئی دلیل, ہمیں اگرچہ معلوم نہیں ہے لیکن یہ بغیر دلیل کے بات کر نہیں سکتے. اس اعتماد کی بنیاد پر بغیر دلیل کے تابعی نے صحابی کی بات کو فالو کیا, یعنی دلیل کے مطالبے کے بغیر. مطالبہ نہیں کیا, اعتماد کی بیس پہ. تو میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی عامی آدمی جو تابعی کی نے جو صحابی کے ساتھ معاملہ کیا, ایک عامی آدمی کسی مفتی یا کسی عالم یا ابو حنیفہ یا شافعی کی بات کو اس بیس پہ لیتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے, یہ قرآن و سنت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, دلیل ان کے پاس ہوگی لیکن مجھے معلوم نہیں ہے, تو میں اعتماد کی بیس پر ان کی بات کو فالو کر رہا ہوں دلیل کے مطالبے کے بغیر. تو کیا یہ عمل ناجائز ہے؟ اگر یہ ناجائز ہے تو تابعی نے یہ کام کیا, وہ کیوں جائز ہو گیا؟ یہ تو بات آپ کئی بار ریپیٹ کر چکے ہیں مفتی صاحب, میں اس کا کئی بار آپ کو جواب دے چکا ہوں. میں نے آپ سے میں ٹو دی پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں جو اصول آپ نے بنائے نا, آپ نے پہلے کہہ دیا ہوتا. میں نے آپ سے پوچھا تھا عقیدے میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا حلال و حرام میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا جائز نہیں ہے. پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جی جس مسئلے میں نص موجود ہو واقعہ میں اس میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا نہیں. تو یہ مسئلے جو آپ بتا رہے ہیں تو آپ مثال جب پیش کریں گے نا تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ مسئلہ حلال و حرام کا ہے یا یہ مسئلہ عقیدے کا ہے یا یہ مسئلہ اجماعی ہے
یا محض اجتہادی ہے؟ اگر اجتہادی ہوگا تو اجتہاد میں ہی تو تقلید جائز ہے، باقی چیزوں میں تو آپ بھی غیر مقلد ہیں ہماری طرح، عقیدے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں، منصوص مسائل میں آپ بھی غیر مقلد ہیں۔ تقلید اگر اتنی اچھی چیز ہوتی تو ان چیزوں میں آپ تقلید کیوں نہ کرتے، عقائد میں کیوں تقلید نہ کرتے؟ ایسا نہیں ہے کہ تقلید سے کوئی تاج سر پہ سج جاتا ہے۔ میری عرض سنیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو مثال آپ پیش کریں گے مثال واقعی میں پیش کریں گے، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، اگر آپ کی بات درست ہوئی تو میں انکاری نہیں ہوں الحمدللہ، آپ مثال پیش کریں، واقعی جو مثال آپ پیش کر رہے ہیں وہ حلال و حرام، یا تو پھر آپ اصول بدلیں کہ نہیں حلال و حرام میں بھی تقلید جائز ہے، یا تو آپ اصول بدلیں۔ جو اجتہادی مسائل جن میں حلال و حرام میں اختلاف ہو، ہر حلال و حرام اجماعی نہیں ہوتا، بہت سے حلال و حرام ہیں کہ ایک کے نزدیک حلال ہے، ایک کے نزدیک حرام ہے، تو حلال و حرام میں بھی اجتہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان مسائل میں اگر حرام و حلال کے اجتہاد میں کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو برا بلا کہیں گے؟ برا بلا نہیں کہیں گے، وہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو، کوئی بھی مسلم ہو، مطلب مسلم عالم ہو، کوئی بھی، جیسے امام ابن تیمیہ ہوں مثال کے طور پہ، حلال و حرام کے مسئلے میں حرام و حلال کے مسئلے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے نا، اور اجتہادی خطا میں اس کو معذور ہی جانا جائے گا۔ کو معذور سمجھا جائے گا، عامی آدمی کو نہ اجتہاد کرنے کی اجازت ہے، نہ غلطیوں کی، نہ صحیح بات، وہ اہل نہیں ہے۔ نہیں تو عامی آدمی پر جو آپ بلا وجل بصیرت و تقلید کی شرط لگا رہے ہیں تو اس میں بصیرت ہوتی ہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں اتنی بصیرت عامی میں ہوتی ہے کہ کس کی کرنی ہے کس کی نہیں کرنی۔ نہیں دیکھیں میں جیسے ایک مفتی عامی صاحب، آدمی میں اتنی بصیرت ہوتی ہے کہ علاج کس سے کرانا ہے، پکوڑے والے سے نہیں کرانا۔ عامی آدمی میں علاج کی بصیرت نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب عامی صرف بھائی بات مکمل ہونے دیں ابھی، ایک عامی آدمی آپ بات ہی کرتے چلے آتے ہیں، بولنے نہیں دے تو رہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں ٹائم رکھیں آپ۔ عامی آدمی میں اصل میں آپ ہوشیاری دکھا رہے ہیں، ہوشیاری نہیں دکھا رہا نا، کاٹتے ہیں درمیان، ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کو آپ نے کہا تھا۔ میری بات سنیں نا، عامی صرف لازمی ہے کہ دیوبندی یا اہل حدیث ہو، عامی قادیانی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے مولوی سے جا کے پوچھے گا، اس میں اتنی بصیرت ہے کہ میرا قادیانی، اتنی بصیرت وہ قادیانی کو اچھا سمجھ رہا ہے نا، جیسے دیوبندی اور اہل حدیث اپنے عالم کو تقلید کر رہا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدوں میں تقلید ہوتی ہی نہیں ہے، عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں۔ تو مسئلہ پھر آپ پیش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابی تابعی نے جو سوال کیا تھا وہ عقیدے کا سوال تو نہیں ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ تو حلال و حرام کا ہے، تو حلال و حرام میں کیا اجتہاد نہیں ہو سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، پھر بھی تابعی صحابی کی تقلید کر رہے ہیں اس میں، نہیں تو پھر رسول، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں حلال و حرام میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ خطا ہو سکتی ہے نا، خطا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، حلال و حرام کے مسئلے میں تو تقلید جائز نہیں ہے، تو خطا ہو گئی۔ بھائی حلال و حرام میں یہ تقلید نہیں ہے، سوال پوچھنا تقلید نہیں ہے۔ مسائل ہے نا، آپ مثال پیش کریں گے، تو سوال ہی تو پوچھے جا رہے ہیں، پھر آگے ان کو بغیر دلیل کے فالو کیا جا رہا ہے۔ حضرت جو آپ مثال دے رہے ہیں وہ حلال و حرام کی ہے، حلال و حرام میں تو آپ کہہ رہے ہیں تقلید جائز ہی نہیں ہے، اور پھر آپ عامی کرتے ہیں نا، بھئی ہمارا عامی ہوگا وہ ہم سے معتقد ہوگا، دیوبندی چلو مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آ جائے گا یا کسی اچھے مفتی صاحب کے پاس آ جائے گا، لیکن جو قادیانی ہے وہ بھی تو بیچارہ عامی ہے، وہ بھی تو اپنے بصیرت ہونی چاہیے کہ کس کی کرنی ہے، شیخ بصیرت۔ حضرت میں بصیرت کا جواب دے رہا ہوں، آپ سنیے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو تو چلو علماء سے پوچھتے ہیں آ کر، اہل حدیث ہو یا دیوبندی علماء سے پوچھتے ہیں، وہ اپنے علماء کو اچھا سمجھتے ہیں اس لیے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کچھ لوگ آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ سے پوچھ لیں، آپ کے کچھ لوگ ہم سے بھی پوچھ لیتے ہیں، ہمیں اچھا سمجھتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں، لیکن اسی طرح قادیانی اپنے والے کو اچھا سمجھتا ہے، رافضی اپنے والے کو اچھا سمجھتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے یہ آیت اللہ ہے جی، اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہے اس نے، مفتی صاحب سے زیادہ بڑی پگڑی ہے اس کی، مفتی صاحب صرف قمیص شلوار میں آتے ہیں، وہ تو جبہ بھی ڈال کر آتے ہیں، مفتی صاحب 12 سال پڑھے ہوئے ہیں تو وہ 16 سال پڑھ کے آیت اللہ بن چکے ہیں، پھر مجتہد بن چکے ہیں، وہ ان کو بہت بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اچھا گمان کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اتنی بصیرت ہے، تو یہ تو دلیل نہیں ہوگی نا، اس لیے اتنی بصیرت نہیں ہے، وہ جان کر گمراہی پر جمع ہوا ہے، اگر اتنی بصیرت ہوتی تو اللہ اس کو اس سے زیادہ کا مکلف۔ تو ایسا ہی فتویٰ دیکھیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی ہی بات جو میں آپ نے کہی کہ بھئی وہ جان بوجھ کر گمراہی پر، ایسے تو ان کے مولوی ان کو کہہ دیں گے کہ یہ جو ان کے عوام دیوبندی اور اہل حدیث ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ہم تو پھر وہ آپ کو کہہ دیں گے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے اس لیے طارق مسعود صاحب نے ایسا کہہ دیا۔ دلیل سے بات کریں گے نا، دلیل تو پھر قرآن سے پیش کرے نا آپ، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اتبعوا ما، میں تو ولا تکفو جو پیش کر چکا ہوں ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوا، دلیل پیش کر رہے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو حضرت یہ تقلید نہیں ہے، عالم نہیں ہو تو مفتی نہیں ہو تو مجتہد نہیں ہو تو اہل علم کو فالو کرو، تو یہ تقلید نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے، یہ تو جائز ہے، نہیں اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے، مفتی صاحب اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے، ہم تو یہی تو کہتے ہیں نا، اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے ہی نہیں، دیکھو اللہ کا حکم دلیل نہیں ہے، چھوڑ دیکھیں تقلید تو کہتے ہیں نا بغیر دلیل، دیکھیں یہ آپ پہلے تسلیم، علماء سے پوچھو، مفتی صاحب یہ آپ پہلے تسلیم کر چکے ہیں حضرت کہ بے دلیل بات ماننے کو تقلید کہتے ہیں، اللہ کی بات دلیل نہیں ہے، آپ دو چیزوں کو خلط مل کر رہے ہو، آپ خلط مل کر رہے ہیں خود، آپ کہتے ہیں کہ بے دلیل، اللہ کی بات تو دلیل ہے نا حضرت، سنیں میری بات، ایک ہے کہ اللہ نے کسی بات کا ہمیں حکم دیا، ہاں ٹھیک ہے نا، اللہ نے حکم دیا کہ علماء کو فالو کرو،
ٹھیک ہے نا. نہیں یہ کہاں ہے کہ اللہ نے کہا علماء کو فالو کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن تو كُنتُمْ سوال کا کہا ہے، فالو کرنے کا تو نہیں کہا ہے. سوال کیا فالو نہ کرنے کے لیے کرے گا یا فالو کرنے کے لیے؟ اگر وہ غلط جواب دے تو اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر وہ غلط جواب دے تو اس کو فالو کرنا چاہیے. نہیں ہنسے نہیں پلیز، سنجیدہ رہیں، ہنسے نہیں. اس کو پتا کیسے چلے گا حضرت کہ یہ جواب صحیح دے رہا ہے غلط دے رہا ہے؟ اگر اس کو پتا ہوتا تو عالم کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر اس رافضی کو کیسے پتا چلے گا؟ رافضی عامی پکوڑے والے کو رافضی کو عقیدے میں پتا چل جائے گا. اچھا عقیدے میں خود تحقیق کرنا ہر یار عامی کو عقیدے کا پتہ ہے، عامی کو عقیدے کا پتہ ہے، عام آدمی کو اس پر واجب ہے کہ وہ عقیدہ، کیونکہ قرآن و سنت نے عقیدے کے بحث کو اتنا واضح بیان کر دیا کہ اس میں علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بیسک عقائد ہے عقیدے کے سوال جائز نہیں ہے، عقیدے پہ سوال کرنا جائز نہیں ہے. عقیدے پر عقیدے پہ سوال کرنا جائز ہے، لیکن اس میں تقلید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز نہیں. دیکھیں سوال تقلید بنا رہے ہیں اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ بالکل، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں سوال تقلید نہیں ہے نا. ابھی چلے تو صحیح میری بات. جی چلے. جب ایک عامی آدمی عقیدے پہ عالم سے سوال کرے گا تو اس پر واجب ہے کہ اس سے دلیل پوچھے. اگر وہ عالم دلیل نہیں دیتا، اس کے لیے حرام ہے اس کو فالو کرنا. حضرت مفتی صاحب مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق ہے، اس کی دلیل دے دیں. مسئلہ حضرت عالم سے پوچھے مفتی صاحب میری بات سنیں. اتنا کافی ہے کہ یہ عالم برحق ہے اور مجھ سے علم میں زیادہ ہے. جیسے کہ تابعین نے صحابہ سے جب مسائل پوچھے ہیں تو اس اعتماد کی بیس پر کہ بھئی ان کو ہم سے زیادہ علم ہے. حضرت مفتی صاحب جب ایک منٹ ٹھہریے گا تو دلیل اس کو پیش کرنی پڑے گی، صرف سوال کافی نہیں. میری بات سنیے. آپ نے کہا بہت اچھی بات کہی کہ بھئی عام آدمی جب کسی عالم آدمی سے یا مفتی صاحب سے عقیدے پر سوال پوچھے گا تو اس پر واجب ہے کہ دلیل مانگے. واجب ہے نا؟ آپ مجھے اس کی دلیل دیں. دلیل مانگنا واجب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی، پکوڑے والا، شربت والا، گنے کے رس والا، گنے کے جوس والا، جوتے پالش کرنے والا مسلمان جب کسی عالم سے، مفتی سے، چلتے پھرتے سے نہیں، پکوڑے والے سے نہیں، مفتی صاحب سے سوال پوچھے گا عقیدے پر، تو اس عامی آدمی پر یہ واجب ہے کہ وہ اس عالم سے، مفتی سے دلیل طلب کرے. اس وجوب کی دلیل دیں. اس وجوب کو آپ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. یہ خود آپ تسلیم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو آپ کی دلیل ہے وہی میری دلیل ہے. اجتہادی مسائل میں ایک منٹ دیکھیں نا، یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے نا کہ آپ اس پہ دلیل مانگ رہے ہیں. حضرت اس طرح اگر دلیل نہیں مانگے گا تو پھر قادیانی بھی برحق ہیں، پھر تو رافضی بھی برحق ہیں. ظاہر ہے پہلے جب تو حق نہ حق اور ناحق کی تفریق دلیل سے ہوگی نا. حضرت آپ کی بات کا خلاصہ یہی نکال جا سکتا ہے. مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قادیانی بھی فتویٰ دیتا ہے، اس کا فتویٰ کسی کام کا نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو الحمدللہ بصیرت ہے، الحمدللہ ہمارے لوگوں کو ہے. لیکن ایک مثال کی بات ہے، روافظ بھی فتویٰ تو سب دے رہے ہیں، ہندو بنیے تک فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. ان کا پنڈت جیسے بولتا ہے لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں. عوام کا کیا قصور؟ عوام تو نہیں نا، کوئی علماء ہوتے ان کو کہاں سنسکرت آ رہی ہوتی ہے. میں حضرت یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ واجب ہے. اگر عقیدے پر تقلید، مطلب عقیدے پر وہ تقلید کرے، عقیدے پر اگر وہ سوال کرے گا تو اس پر واجب ہے کہ وہ دلیل مانگے. مفتی صاحب سے بھی لازم ہے کہ حضرت اس کی دلیل دو مجھے آپ. تو میں کہتا ہوں کہ اگر اجتہادی اس کی آپ دلیل دیں تو آپ کہتے ہیں عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. بات یہ تھی اصل میں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں، واجب ہے دلیل مانگنا. آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. جی میں مفتی صاحب میری بات سوال مکمل ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، تو یہ تو دلیل سے ثابت عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، یہ کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اصول قسم کی بحث نہیں ہے، بالکل یہ جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی. تو یہ آپ مجھ سے عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے تو کس دلیل سے جائز نہیں ہے حضرت بتائیے نا. میں نے ایک بات شروع کی دلیل کہ تقلید حرام ہے. میں نے کہا تابعین نے صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا جیسے تقلید، میں کہتا ہوں نہیں، میں کہتا ہوں کہ تقلید ثابت نہیں ہے تو آپ مجھ سے دلیل مانگتے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے تو آپ بھی دلیل دیں نا کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. اس کی عقلی دلیل ہے سب سے آپ بھی دلیل دیں کہ اگر عقیدے میں تقلید جائز ہوتی تو مشرکین جو اپنے باپ دادا کی شرک کے معاملے میں تقلید کر رہے ہوتے، قرآن ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. ان پر دلیل لے کر آؤ جو یہ شرک کر رہے ہیں نا. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اس میں باپ دادا کو فالو کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اس کی دلیل لے کر آؤ کہ یہ بتوں کو تم نے کیوں معبود بنا رکھا ہے. اجتہادی مسائل میں کافی ہے. اجتہادی مسائل میں دیکھیں تقلید ہوتی کن چیزوں میں؟ عقیدے میں قرآن اور سنت نے عقیدے کے باب کو اتنا واضح کر دیا. مجھے تک پورا نہ بات مکمل کروں آپ خاموش ہیں. قرآن و سنت نے بیسک عقائد کے باب کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ اس میں آپ عالم کو پرکھنے کے لیے بھی دلیل دیکھو گے کہ یہ عالم صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. آواز آئے گی کہ عالم کو پرکھنے کے لیے بھی، ورنہ تو قادیانی بھی صحیح ہو جائیں گے اور ہر ایک صحیح ہو جائے گا نا. تو پہلے یہ عقیدہ بھی اس کا درست ہے یا نہیں، اس کو قرآن و سنت نے، بلکہ یہ تو قرآن غیر مسلموں کے خلاف بھی حجت ہے جو علماء کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. ان کو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاتھو برہانکم، جو اپنے شرک ہے اور جو تم آخرت کا انکار کرتے ہو ان پر دلائل لے کر آؤ. ابھی میری طرف توجہ رکھیں آپ.
دوسرا مسئلہ ہوتا ہے مسائل کا، عقیدے کی بات تو مکمل، دوسرا مسئلہ ہوتا ہے مسائل کا۔ مسائل کے باب میں وہ مسائل جو اجماعی ہیں، جن کو قرآن و سنت نے اتنی وضاحت سے بیان کر دیا کہ اس میں اختلاف رائے ہو ہی نہیں سکتا، ان میں بھی کسی امام کو، کسی صحابی کو، کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، نمازوں کی رکعتیں ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، یہ سارے موٹے موٹے اسلام کے بیسک مسائل ہیں، ان میں کوئی نہ کسی کے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے، اس لیے کہ حدیث ادھر بھی ہے اور حدیث ادھر بھی ہے، اور ادھر بھی قرآن کی آیت ہے تو اس کے اپوزٹ دوسری حدیث ملے گی ہمیں، اس میں ایک عامی آدمی کنفیوز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اس کے پاس ضروری ہے کہ یا تو وہ خود مجتہد ہو، قرآن و سنت کا اتنا گہرا مطالعہ ہو کہ ایک ایک حدیث کی سند کی بھی اس کو تحقیق ہو، اور ایک ایک حدیث کا مفہوم بھی اس کے سامنے واضح ہو، ترجمہ بھی کتابوں سے نہ پڑھتا ہو، خود عربی اتنی جانتا ہو۔ اس پوری تفصیل کے بعد اللہ نے اس کو فہم و فراست بھی دی ہو، قرآن و سنت سے مسائل کے اخذ کرنے کا سلیقہ بھی دیا ہو۔ تو کسی کے اندر اگر یہ صلاحیت ہے کہ وہ براہ راست مسائل نکال سکتا ہے تو اس کے لیے بھی کسی دوسرے کی تقلید حرام ہے، لیکن جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس نہ تو خود یہ صلاحیت ہے کہ براہ راست قرآن سے مسائل نکال سکتا ہے، نہ وہ خود یہ صلاحیت ہے، تو اب وہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دے۔ لیکن جس کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے اس کو پہلے پرکھے گا، ایسے نہیں کہ کسی کے بھی پیچھے چالنا شروع، جیسے تابعین نے صحابہ کو پر اعتماد کیا اور بالکل صحیح اعتماد کیا، بعد والے لوگوں نے چاروں اماموں پر اعتماد کیا اور بالکل صحیح اعتماد کیا، کیونکہ پوری امت نے ان پر اعتماد کیا۔ تو یہ عمل آپ اس کو بتائیں کہ یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کی بات توجہ مائک دے دیجیے، بیچ میں رکھ لیتے ہیں، دونوں کی آواز آتی ہے۔ تو دیکھیں میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عقائد میں تکلیف جائز نہیں ہے، عقائد واضح ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ فرعی کی مثال دے رہے ہیں کہ فروع میں واجب ہے، مجھے اس کی دلیل دیتے ہیں آپ، فروع میں واجب ہے، عقائد میں جائز نہیں ہے۔ ایک منٹ میری بات تو سن لیں پلیز۔ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 حدیثیں اس کو تحقیق نہیں ہے، مثال کے طور پہ 2 حدیثیں اس کو اتنی تحقیق ہی نہیں ہے، ایک ایک راوی کا پتہ ہونا چاہیے، عقیدہ زیادہ اہم ہے، عقیدہ زیادہ اہم ہے، تو مسائل عقائد میں بھی اختلافی مسائل موجود ہے، حتیٰ کہ ختم نبوت بھی تو عقیدے کا مسئلہ ہے نا، لیکن اسی طرح علم غیب کا مسئلہ ہے، اسی طرح نور و بشر کا اور بہت سارے مسائل ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسئلے پہ 2 حدیث ہیں، مثال کے طور پہ 2 حدیثیں ایک مسئلے پر۔ عام مثال میں رفع الدین کی نہیں دوں گا، چونکہ آپ نے اپنی وائس میں کہا تھا کہ وہ رفع الدین کی بحث چھیڑ دے گا، میں نہیں چھیڑ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مسئلے پہ 2 حدیثیں اور ایک ضعیف ایک نہیں، مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے، فرعی نوعیت کا ہے، کفر اسلام کا نہیں ہے۔ یار یہ رفع الدین، فاتحہ خلف الامام، یہ کفر اسلام کے مسائل تو نہیں ہے نا، یہ کفر اسلام کے مسائل، تو اگر اس کو وہ حدیث ملتی ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ غلطی بھی کرے گا تو کیا وہ اس غلطی کی وجہ سے اجتہادی مسئلہ ہے، فرعی مسئلہ ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چلو میں اس کو فالو کرتا ہوں، حالانکہ وہ ہے حنفی، چلے حنفی کو بھی چھوڑ دے، وہ شافعی ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے میرے مذہب میں، لیکن یہ حدیث ایسے، وہ حدیث پہ اگر عمل کر لیتا ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ایک عامی آدمی جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث منسوخ ہے یا ناسخ ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیونکہ اس کا اپنا فیصلہ اس کے بارے میں یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ فیصلہ اس کا اپنا معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ اللہ نے علم عطا نہیں فرمایا، یہ صلاحیت عطا نہیں فرمائی ہے، لہذا اس کو ایسے موقع پہ کسی عالم پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور وہ حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے میں بھی تو عالم پر اعتماد کر رہے ہیں نا۔ سے بات کریں، میں آپ کی بات سمجھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، یہ تو میں بات مان رہا ہوں، صلاحیت تو اس عقیدے میں بھی نہیں ہے، عقیدے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تقلید حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے الفاظ میں کہ عقائد کے مسئلے پہ جس کی تقلید کرنا ہے، چلیں وہ سمجھ گیا، ہمیں اب آگے چلیں نا، ٹھیک ہے مولانا سرفراز صاحب کو لے کے بیٹھ گئے آپ، آگے چلیں۔ ایک منٹ سوال کریں، تو مفتی صاحب ہیں، خیال رکھیں۔ دیکھیں حضرت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقائد میں تو مطلب عقائد میں اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ عقائد میں بھی تو اختلاف ہے، دلائل کا بھی اختلاف ہے، نصوص کا بھی اختلاف ہے، بات اختلاف سے مجتہدین کا اختلاف مراد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی قادیانی اٹھ کے اختلاف، اس کو ہم اختلافی مسئلہ نہیں کہتے، مجتہدین اور جو صحابہ میں جو اہل علم صحابہ تھے ان کے اختلاف کو ہم اختلافی مسئلہ کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ یہ اختلافی مسائل مطلب نہیں، جب ہم کہتے ہیں نا یہ مسئلہ اختلافی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پکوڑے والے نے اختلاف کیا، تو پکوڑے والے کی بات نہیں کر رہا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے مجتہدین نے اختلاف کیا ہے، یا قادیانی نے اختلاف کو ہم نہیں اس کو اختلاف کو اختلاف نہیں کہتے۔ میری بات سنیے گا، دیکھیے یہ جو جیسے عقیدہ علم غیب کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک خلق کثیر ہے جو کہتی ہے کہ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و یکون کا علم تھا، تو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا، جمیع تو نہیں تھا،
ما کانا و یکون تو ہو سکتا ہے لیکن جمی نہیں تھا. تو اب یہ تو مسئلہ ہے کہ عامی کو کیا پتا کہ جمی ما کانا و ما یکون اور جمی کے بغیر ما کانا و ما یکون میں کیا مسئلہ ہے. ما کانا و یکون ہے کیا, ما کانا و ما یکون ہے کیا, ایک عامی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, وہ ایک قادری صاحب سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمی ما کانا و یکون کا علم تھا اور اس میں غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, حرام ہے. ٹھیک ہے, وہ گناہ گار ہوگا. لیکن اگر وہ اجتہادی مسئلے میں اگر وہ پوچھ لیتا ہے مفتی صاحب سے اور مفتی صاحب اس کو غلط جواب دے دیتے ہیں تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اگر اس کو پتہ ہے کہ غلط جواب ہے تو پھر تو گناہ گار ہوگا. لیکن اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور عقیدے میں اگر اس کو پتہ نہ ہو تو عقیدے میں تو اس پر تحقیق لازم تھی تو اس کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. پکوڑے والا کیوں نہیں ہے صلاحیت؟ عقیدے میں اللہ نے ہر ایک میں یہ صلاحیت رکھی ہے. توحید کا عقیدہ, رسالت پکوڑے کا والا عقیدہ. کیسے پتہ چلائے گا؟ بالکل پتہ چلے گا, ورنہ تبھی تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. میری بات تو کہ سنیے, تمہیں جو ہے نا پکوڑے والے کو بات بھی پتہ چلے گا کہ اللہ ایک ہوتا ہے. یہ دلائل تو دو اور دو چار کی طرح واضح ہے. حضرت آپ جذباتی ہو. پکوڑے والے کو پتہ ہے کہ نص قطعی کیا ہے اور محتمل کیا ہے, اس کو پتہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تو ایک تو ہے, یہ عقلی دلیل ہے. یہ علم غیب عقیدے کا اس مسئلہ کو نہیں پتہ ہے ہے کہ یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی آخری نبی ہے. مفتی صاحب, ٹھیک ہے نا, مفتی صاحب, علم غیب عقیدے کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ بالکل عقیدے کا مسئلہ ہے. ہاں, تو ایک پکوڑے والے کو کیا پتا کہ جمی ما کا ملکن کی جو روایت پیش کی جا رہی ہے وہ ضعیف ہے. پکوڑے والے کو جمی و ما کانا و ما یکونو کی اصطلاح معلوم نہیں, لیکن وہ اگر وہ کہتا ہے کہ نبی کو ماضی کا بھی علم, مستقبل کا بھی علم, حال کا بھی, ہر چیز کا علم ہے, تو وہ اس یہ کے سامنے آیات رکھی جاتی ہیں, علماء ان کی آیات اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے کہ دوسری طرف کی آیتیں کون سی ہیں, کیونکہ یہ عقیدہ تو قرآن نے اتنی واضح بیان کیا ہے کہ ایک آیت اس کے سامنے آ جائے گی. اجتہادی مسائل میں اگر وہ تحقیق کر لے تو کیا یہ ناجائز ہو جائے گا اس کے لیے؟ اجتہادی مسائل میں وہ تحقیق کرنا اس کے لیے ناجائز نہیں ہے, لیکن میں جائز کہتا ہے ہوں, ارے بات تو سنیں نا پوری کمپلیٹ ہو. جب مجتہدین کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے نا, یہ اختلاف اس کی علامت ہے کہ اس میں دلائل اتنے آسان نہیں ہیں. اتنے آسان ہوتے تو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کا اس مسئلے میں اختلاف نہ ہوتا. تو مجتہدین کا اس اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پکوڑے والا بھی اس کو حل کر لے گا بیٹھ کے. یہ ہے اصل بات. جبکہ عقیدے کا مسئلہ واضح ہے, تو مجتہدین کا اختلاف ہونا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حدیث صحیح ایک ضعیف ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. ایسے موقع پہ صحیح حدیث کو لیا جائے گا, لیکن دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہیں. ایک مجتہد ایک حدیث کا ایک مفہوم لے رہا ہے, دوسرا مجتہد اس حدیث کا دوسرا مفہوم لے رہا ہے. اس میں عامی آدمی کے پاس اسلم راستہ یہ ہے کہ وہ ایک کو فالو کرے اور دوسرے پر تان و تشنیع نہ کرے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا, اس نے مجھے کہا کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا ابا راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ابا راضی نہیں ہے. لاہور سے فون آیا میرے پاس, تو کیا میرے لیے یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ میں نے ان سے کہا آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں اہل حدیث ہوں لیکن میں مسلک کو فالو نہیں کرتا, مجھے دلیل سے جواب چاہیے. میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا آج تک آپ اہل حدیث سے مسئلے پوچھتے رہے ہیں, دلیل آپ ان سے پوچھتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آج آپ حنفی عالم سے کیوں پوچھ رہے ہیں دلیل؟ تو اس نے کہا دیکھیں اس بحث کو چھوڑیں آپ, میں جو ہے نا میں دلیل سے بات کرتا ہوں, تو آپ جو ہے نا دلیل بتائیں کہ بغیر باپ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی سے نکاح جائز ہے یا نہیں. میں نے کہا میرے پاس بہت دلائل ہیں لیکن میں آپ کو نہیں دوں گا. اس لیے نہیں دوں گا کہ دیکھیں یہاں ہو کیا رہا ہے, ایک مسلک کو فالو کرنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ جب ابو حنیفہ نے کہا کہ بغیر ولی کے نکاح جائز ہے تو دلیل ابو حنیفہ کے پاس بھی ہے. جب امام شافعی نے کہا کہ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں ہے تو دلیل ان کے پاس بھی ہے. دونوں کے پاس دلیل ہے, لیکن اس دلیل کی تطبیق میں دونوں ائمہ سے تطبیق نہیں ہو سکی کہ ایک رائے پہ جمع ہو جائیں. جب دونوں اماموں سے نہیں ہو سکا یہ کام, کیونکہ اتنا تعارض ہے, ایک کو ایک بات صحیح لگتی ہے دوسرے کو دوسری بات صحیح لگتی ہے. بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے نہیں ہوئی نا کمپلیٹ. تو جب ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایسے موقع پہ ایک عامی آدمی کے لیے احون یہ ہے کہ وہ ایک کی رائے کو فالو کرے, چاہے اس کے اگینسٹ جا رہی ہو چاہے اس کے حق میں جا رہی ہو. اگر عوام کو آپ اجازت دے دیں گے پینترے بدلنے کی تو وہ طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث کو فالو کریں گے. علماء کو اجازت ہے پینترے بدلنے کی, اور مفتی صاحب ایسے معاملے میں علماء کو اجازت ہے کہ وہ پینترے بدلے. علماء کو دلیل کی, وہ عالم جو اپنے آپ کو مجتہد سمجھتا ہے, جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مجتہد ہوں, اس کو پینترا بدلنے کی اجازت ہے. مطلب مجتہد کب تک رہے آپ کے خیال سے؟ جب اس کو قرآن و سنت پر بھرپور عبور حاصل ہو جائے اور وہی سمجھتا ہو. جو مشہور مجتہد ائمہ ہیں ان کے بعد بھی مجتہد ابھی یہ 14ویں 15ویں صدی میں 13ویں صدی میں بھی عقلاً ممکن ہے, آ سکتا ہے, لیکن ہیں ہوئے, مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے, نہ یہ میری بحث ہے. میں کیا کروں گا اگر ہے بھی تو میں نے کیا کرنا؟ نہیں, اچھا ٹھیک ہے, کھلا ہوا اجتہاد میری بات کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے, تو جو بھی پیدا ہوگا وہ نہ کرے کسی کی تقلید. حضرت میری بات تو سنیں, آپ مثال پیش کر رہے ہیں نا کہ ایک امام کو فالو کرنا ہوگا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک حمام سے غسل فرمایا. یہ فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے, آپ چاہیں گے تو میں بھی شو کر سکتا ہوں, کتاب گاڑی میں رکھی ہوئی ہے. مجھے اس کا جواب دیں جو اہل حدیث عالم کا میں نے کہا کہ یہ اگر ہم اس کو پابند نہ کریں تو پینترے بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ ایک طلاق جب دی جائے نا, ایک طلاق پابند کس دلیل سے کریں گے آپ؟ اس دلیل سے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے. شہوت پرستی کے ہر دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہوتی. تو شہوت پرستی قرآن و حدیث سے نہیں رک سکتی کہ اسے پابند کر دیں کہ آپ قرآن و حدیث کو فالو کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کو فالو کرو, لیکن اختلافی مسئلے میں چونکہ دونوں طرف دلیل ہیں, اس کو فالو کرو گے تو بھی قرآن و حدیث کو فالو کرنا کہلائے گا, اس کو فالو کرو گے تو بھی. اگر ہم سنی نہیں رہے نا آپ بات میری, جب اس کو بے لگام چھوڑ دیں گے آپ میری بات ہی نہیں تو وہ شہوت پرستی کا راستہ اختیار کرے گا, اور قرآن اس شہوت پرستی کو پسند نہیں کرتا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں قرآن سے مثال دیتا ہوں. میں اس کی ایک منٹ صبر کیجیے نا, میری بات تو سنیے. کیوں آپ کیوں نہیں سن رہے میری بات؟ مجھے تو آپ بولنے ہی نہیں دے رہے مجھے, جب سے آپ گھنٹے سے تو آپ بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہے حضرت, آپ جب یہ ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے. بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں کوئی پابندی نہیں. مجھ پہ پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, مجھ پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. مفتی طارق مسعود پر پابندی نہیں ہے. بھائی میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں نا حضرت, میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں. آپ مجھے اینڈ تک بولنے دیتے ہیں؟ میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں جس گورنمنٹ میں آپ رہتے ہیں. میں انڈین گورنمنٹ کا نہیں ہوں بھائی. بول کے مکمل خاموش ہو جائے نا پھر مجھے بولیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹائم دیں. ٹھیک ہے, جب اینڈ ہو جائے نا آپ کا, پھر جب میں بولوں گا تو آپ نے درمیان میں حرف نہیں. ٹائم طے کر لیتے ہیں پھر 5 منٹ کا. آپ 10 منٹ بولیں. نہیں 5 منٹ رکھ لیتے ہیں نا. آپ 10 منٹ بولیں. جی بات یہ ہے کہ اس وقت جو اکرم بھائی بیٹھے ہیں نا, ہاں اکرم بھائی سے ٹائم دیا تھا مفتی صاحب کا, ہم نے مفتی صاحب ٹائم دیا تھا بات کرنے کے لیے. جی تو میں بنیادی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو یہاں پر جو محفل نشست ہوئی تھی نا, آپ دیکھو 11:30 بج گئے, 10 بجے بات شروع ہوئی ہے. بات کسی نتیجے پہ میری عقل کے حساب سے اس وجہ سے نہیں پہنچ رہی کہ مفتی صاحب نے ہمارے کو ٹائم دیا تھا کہ بھائی آج مناظرہ نہیں ہوگا, آج صرف ہمارے جو تقلید کے اوپر جو وضاحت ہے, ڈیفینیشن ہے, اس کے اوپر بات ہوگی, لکھت پڑھت ہوگی, پھر ہم اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ اس کے اوپر مناظرہ کریں گے. جو ہی بات تو یہ مناظرہ نہیں ہو رہا, بات سے بات نکلی ہے. بات سے بات وہی میں پوری کر رہا ہوں نا. اب دیکھو 11:30 ہو گئے جی, بات کسی نتیجے, ابھی کبھی بات کسی موضوع پہ جا رہی ہے, کبھی کسی میں آپ کوئی بات کر رہے ہیں, مفتی صاحب بات کر رہے ہیں, بات کسی مقصد پر نہیں پہنچ پا رہی. اب اس کی وجہ یہ دیکھو 11:30 بھی ہوگا, 1:30, 2, 2:30 بھی بج جائیں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو آج بیٹھے تھے یہاں پر کہ بھائی آپ تقلید کی ڈیفینیشن پیش کریں کہ آپ ڈیفینیشن دیکھیں. دانش بھائی پیش ہو چکی, میں نے اپنا موقف بھی بتا دیا کہ ہمارے نزدیک تو ہے ہی نہیں نا تقلید, تو حضرت نے اپنا موقف ہی نہیں بتایا. حضرت میں اگلا سا بندہ بات کروں, بات تو سن لیں نا حضرت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے ہمارے سے بات کی تھی کہ بھائی آج اہل حدیث علماء جو بھی آئیں گے ان سے یہ بات ہوگی بھائی آپ تقلید کی ڈیفینیشن لکھ کے دیں گے, اس کے اوپر وضاحت کے اوپر ہم تحریری طور پہ لکھ کے دیں گے. اس کے بعد اگلی نشست کے اندر بات ہوئی تھی, تقلید پہ بات ہوگی. پہلے آپ سے یہ بات ہوئی تھی نا. چلیں آپ بات آپ ان کو بولنے دیں, آپ بات کمپلیٹ کریں. یہ جو میں بات ہے نا میں کرتا ہوں اپنے الفاظ میں, ذرا آپ یہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ میں نے تو صرف یہ مطالبہ کیا تھا. یہ مجھے دے دیں ذرا مائک, اگر لے لیں کوئی بات نہیں حضرت. میں نے صرف یہ مطالبہ کیا تھا, آج کوئی بحث نہیں ہوگی. آج میں سمجھوں گا کہ آپ کا دعویٰ تقلید کے بارے میں ہے کیا. یہ ہمارا پہلے سے بات طے ہوئی تھی کہ آج میں سمجھوں گا کہ ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں جو انتہائی قابل احترام ہے, اور صدیق رضا صاحب بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, کہ یہ تقلید کے بارے میں ان کا موقف ہے کیا. اور میری آواز اگر تیز ہوئی تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ بات کو شاید طول دیا جا رہا ہے, میری غلطی ہوگی. بہرحال ہم چلتے ہیں آگے. تو آج جو یہ مجلس میں طے ہوا تھا, یہ ہوا تھا کہ آپ تقلید کو ڈیفائن کریں گے کہ تقلید آپ کی نظر میں ہے کیا. کیونکہ آپ ایک معنی بیان کر رہے ہیں, میں دوسرا معنی بیان کر رہا ہوں, تو دونوں کا دعویٰ ہی سیم نہیں ہے, تو وہ مرغے جیسی مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے نا. صحیح ہے نا, کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بحث کس چیز پہ کر رہے ہیں. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں ایک دفعہ کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا, تو ہمارے کوئی اجنبی شخص آیا ملنے کے لیے, تو اندھیرا تھا, نہ میں ان کو پہچانا نہ وہ مجھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں. میں نے کہا میں بھی فلاں علاقے میں. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کیا کرتے ہیں, کس مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا اس مدرسے میں. انہوں نے کہا میں بھی اس مدرسے میں. اور میں نے کہا کہ آپ کا آفس کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہاں ہے. میں نے کہا میرا بھی وہاں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے ہی کلاس فیلو تھے اور دونوں ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو تقلید کا کوئی ایسا مفہوم اگر آپ پیش کر رہے ہیں کہ جس میں میرا آپ سے اختلاف ہی نہیں ہے, صرف لفظی اختلاف چل رہا ہے نا, کہ آپ اس کو اتباع کا نام دے رہے ہیں, میں اس کو تقلید کا نام دے رہا ہوں, تو گھوم پھر کے رزلٹ وہی نکل رہا ہے, تو پھر ہماری بحث ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کہ آپ اس کو ہاں کہ جو یہ اختلافی لفظی ہے, تو پھر اس پہ بحث کس بات کی. سنیں میری بات نا, تو اب کمپلیٹ کرنے دیں. تو میں نے تو یہ نشست آج آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ آنا چاہتے تھے, میں نے کہا آئیں آپ, ہم بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ اختلاف ہے کیا. تو دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اختلاف چلتا ہے. تو پہلے میں نے پوچھا کہ تقلید کی ڈیفینیشن کیا. آپ نے کہا بغیر دلیل کسی بات کو ماننا. تو میں نے کہا یہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ حرام ہے, تو بہت سے تابعین نے صحابہ کی بات کو بغیر دلیل کے فالو کیا ہے. تو اس کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جواب نہیں ملا ابھی تک, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں داخل ہے.
تو صحابہ کو تابعین کو قرآن نے عوام کو حکم دیا ہے کہ تمہیں اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو میں نے کہا تابعی کو علم نہیں تھا, انہوں نے اہل علم سے پوچھا اور دلیل نہیں مانگی, تو بغیر دلیل کے انہوں نے پوچھا, اور ظاہر ہے پوچھا فالو کرنے کے لیے نا, تو اس کو فالو بھی کیا, تو وہ بغیر دلیل کے فالو تو ہو گیا نا. جب بغیر دلیل کو فالو ہو گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل بھی جائز نہیں ہے, تقلید ہے یہ, تو آپ کہیں کہ یہ وہ والی تقلید نہیں ہے جس کو ناجائز کہتے ہیں, یہ جائز والی تقلید ہے, یا تو آپ یوں کہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم کہیں گے ہم بھی یہ والی کو جائز کہتے ہیں, ہم بھی یہ والی کو جائز کہتے ہیں, وہ والی کو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے اگینسٹ آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں. تو بات پھر میں بتا دوں کہ تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے, یعنی بغیر دلیل کے, اور پہلی بات یہ کہ تقلید عامی کی نہیں ہوتی, اس مجتہد کی ہوتی ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, جس کو پوری امت مانتی ہے کہ بھائی یہ قرآن و سنت کا علم ہم سے زیادہ رکھتے تھے اور ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا, اور اس ان کے مجتہد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امت کی گواہی, کیونکہ اجماع امت ہے نا. جیسے اس قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل کیا؟ امت گواہی دیتی ہے کہ وہی قرآن ہے. اجماع امت ایک خود دلیل ہے. تو ایسے مجتہد کی جس کو پوری امت مانتی ہو, اس کی بھی ہر مسئلے میں نہیں, ان مسائل میں جن میں دلائل دونوں طرف ہوں, صحیح حدیثیں ہیں دونوں طرف صحیح حدیثیں, ایک مجتہد ایک مطلب لیتا ہے, دوسرا مجتہد دوسرا مطلب لیتا ہے, یا حدیث تو نہیں ہے لیکن اگینسٹ میں ایک قرآن کی آیت ہے, حدیث اس کے اگینسٹ جا رہی ہے, ایک مجتہد قرآن کو فالو کر رہا ہے, دوسرا مجتہد حدیث کو فالو کر رہا ہے, یا ایک مجتہد حدیث کو چھوڑ رہا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ چھوڑ نہیں رہا, بلکہ وہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کر رہا ہے جو آپ کا نہیں ہے. جیسے حج تمتع کے بارے میں عبداللہ بن عمر نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے باپ کی مانوں یا نبی کی مانوں, میں نبی نے حج تمتع کیا تو میں بھی کروں گا. تو لیکن ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر, عمر اور عثمان نے حدیث نہیں چھوڑی, بلکہ انہوں نے حج تمتع والی حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا کہ اس سے اب حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی. تو بعض یہ ہم بھی کہتے ہیں, تو مفہوم وہ بیان کیا انہوں نے. عبداللہ بن عمر نے حدیث کے ظاہر کو لیا, انہوں نے حدیث کے ظاہر کو نہیں لیا, انہوں نے کہا اس کا دوسرا مفہوم ہے. تو آپ ایک عامی آدمی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دلائل دونوں طرف ہیں, یا تو آپ اتنے بڑے مجتہد بنیں کہ آپ میں خود یہ صلاحیت ہو کہ ان فروعی مسائل میں آپ اپنی رائے قائم کر سکیں. اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو اب عامی کو یا تو یہ اختیار دیا جائے کہ جب چاہے جس عالم کی بات کو فالو کرے. اس میں جو فساد ہے میں نے آپ کو بتا دیا. لوگ ایک طلاق بائن کے مسئلے میں امام شافعی کی رائے کو فالو کریں گے, ان کے یہاں بائن نہیں ہوتی, رجی ہوتی ہے, اور جب عورت چاہے گی کہ میری شوہر سے جان چھوٹ جائے تو وہ ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرے گی. دلائل حالانکہ دونوں طرف ہیں. تو ایسے موقع پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کو خواہشات سے بچانے کے لیے اسلم راستہ یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ ایک فقہ کو فالو کیا جائے, چاہے وہ آپ کی رائے کے خلاف ہو یا آپ کی رائے کے اگینسٹ ہو. کن مسائل میں؟ ان مسائل میں جن میں دلائل دونوں طرف ہیں اور مجتہدین میں دونوں طرف کے دلائل کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے, کیونکہ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر صلاحیت ہو تو پھر تو گلی ختم ہو گئی نا. تو جس میں صلاحیت ہے وہ نہ کرے. ہم اس کو کب کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں قرآن و سنت کا اتنا بڑا عالم بن گیا ہوں کہ جن مسائل میں مجتہدین فیصلہ نہیں کر سکے, مجتہدین کی ایک رائے نہیں ہو سکی, میں اس میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. اگر کوئی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے تو وہ نہ کرے. لیکن ایک عامی آدمی جو یہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا, وہ اعتراف کرتا ہے بھائی میرے پاس علم نہیں ہے, تو اس کو کیا بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ جس مسلک کی جب چاہے وہ کرے؟ تو اس کا تو خواہشات کا دروازہ کھلے گا نا. تو بہتر نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. اور یہ بات صحابہ سے بھی ثابت ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مصحف عثمانی سے پہلے بہت سارے مصحف تھے, لیکن اس میں خطرہ اس بات کا, حالانکہ وہ نبی کے دور کے مصحف تھے, لیکن اس میں خطرہ یہ تھا کہ امت اختلاف و انتشار کا شکار ہوگی. تو اس لیے حضرت عثمان نے کیا کہ ان چاروں کو ختم کر کے اس سارے جو درجنوں مصاحف تھے ان کو ختم کر کے ایک مصحف پہ جمع کیا. یہ ایک انتظامی چیز تھی امت کو فتنے سے بچانے کے لیے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے نا, جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا کے, تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہا ہے, انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں, پھر قواریت اس سے پھیلے گی. اسلم طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت پہ ریسرچ ہو چکی ہے انہی میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا جائے اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے. تو میری رائے یہ ہے کہ امت کو ٹوٹنے سے, اختلاف و انتشار سے اور خواہشات سے بچانے کے لیے میرے پاس یہ پیکیج ہے اور اس سے بہتر پیکیج نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا پیکیج ہے, جو آپ کا پیکیج کیا ہے, آپ کا پیکیج یہ ہے کہ نہیں, ہمارا پیکیج بھی آپ تسلی سے سنیں گے نا.
تو آپ کا پیکج یہ ہے کہ نہیں بھائی لوگ خود فیصلہ کریں کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے, جو حدیث ان کو صحیح لگتی ہے اس پر چلیں, اس میں ان کو مجتہدین کی رائے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کا خیال یہ ہے کہ ان میں یہ صلاحیت ہے, میرا خیال یہ کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے. اب یہ کہ ان میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے اس کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے, اس کا مشاہدے سے تعلق ہے. میں کہتا ہوں جن میں صلاحیت ہے وہ ان کو میرے سامنے بٹھائیں تو میں ثابت کروں گا کہ نہیں ہے صلاحیت. آپ کہتے ہیں ان میں صلاحیت ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا کہ کیا عوام میں یہ صلاحیت ہے کہ فروعی اختلافی مسائل کو وہ خود سے حل کر سکتی ہے, تو یہ صلاحیت پر قرآن و سنت سے دلیل نہیں, اس پر مشاہدے سے دلیل مانگی جائے گی. کہ مشاہدہ یہ ہے کہ عام آج کے دور میں 15ویں صدی میں عوام جاہل ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیں گے تو وہ فتنے پیدا ہوں گے جو یوٹیوب پہ پیدا ہو چکے ہیں, اور ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو الو بنائے گا. وہ تو اس سے بہتر ہے, احون یہ ہے کہ بجائے خود فنٹر بننے کے جو مجتہدین پہلے سے گزر چکے ہیں ان میں سے کسی ایک کی اتباع کی جائے اور دوسروں پر انگلی نہ اٹھائی جائے. یہ اس سے محبتیں بھی رہیں گی, جیسے کہ صدیوں سے ایسا ہوتا ہے. حنفی بھی ہیں, شافی بھی ہیں, مالکی بھی ہیں, حنبلی بھی ہیں. آج تک میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے پھڈے ہوئے ہیں. اگر کبھی تاریخ میں 2-4 لڑائیاں ہوئی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی نہیں ہوتی. تو یہ ایک اسلم طریقہ ہے. لیکن جب سے آپ امت کو بے لگام چھوڑ دیں گے تو لیبل ہر شخص قرآن و سنت کا لگائے گا, مگر نتیجہ وہ نکلے گا جو آج نکل رہا ہے. جزاک اللہ. دیکھیے بات پھر لمبی ہو جاتی ہے, کافی کچھ باتیں درمیان میں آ گئیں, ہر ایک بات کا تو جواب ممکن نہیں ہے. جو مفتی صاحب نے پیکج پیش کیا تو یہ مفتی صاحب کا پیکج تھا. میں آپ کو ایک پیکج پیش کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں عقیدے کے مسئلے پر آپ اس پر لازم کرتے ہیں کہ وہ عقیدے کی گمراہی جو ہے نا, دیکھیں اجتہادی مسائل ہے, مثال کے طور پر آپ اجتہادی مسائل ہیں, حنفیوں کے ہاں مختلف ہے. اب ہمارا بھی کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوگا ایک آدھ مسئلے کے علاوہ, ٹوٹل ایک آدھ مسئلے کے علاوہ باقی تمام مسائل میں ہم جن مسائل پہ عمل کر رہے ہیں, شوافع, حنابلہ, مالکی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, بسا اوقات تینوں ساتھ ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر شوافع اور حنابلہ کا بھی وہی مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے. آپ پڑھے لکھے آدمی, آپ کو تو پتہ ہے, عوام کو اتنا پتہ نہیں ہوگا. تو حضرت ایک منٹ میری بات مکمل. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقائد میں گمراہی کے زیادہ چانسز ہے, اور عقائد کی گمراہی سے انسان مشرک بھی ہو سکتا ہے, عقائد کی گمراہی سے انسان کافر بھی ہو سکتا ہے. اجتہادی نوعیت کے مسائل کی غلطی سے آپ اس کو کافر مشرک بہرحال نہیں کہیں گے. زیادہ زیادہ کہیں گے خواہشات نفسانیت پر عمل کر لیا, زیادہ زیادہ یہ کہیں گے, لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا, وہ مشرک. مثال بھی دیتا ہوں, اگر کوئی قبر پرست بن جائے, غیر اللہ کو پکارنے والا بن جائے, تقلید سے آپ نے اس کو آزاد رکھا ہوا ہے کہ وہاں اس پر تقلید کرنا واجب نہیں ہے, بلکہ اس پر دلائل سیکھنا واجب ہے, اور اس نے کسی طرح ٹوٹے پھوٹے دلائل سیکھ لیے, پکوڑے والے نے اور تیل والے نے اور موچی نے ٹوٹے پھوٹے دلائل سیکھ کر اس نے قبروں سے غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی, قبروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا, تو آپ نے اس پر واجب کیا ہوا ہے کہ جی وہ عقیدہ خود سیکھے. اس تقلید جائز نہیں ہے, حرام ہے اس پر. دلیل اس کی یہی آپ نے دی قرآن و سنت سے, ٹھیک ہے. تو فرو میں وہ جو ہے نا اگر کرے گا تو یہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا, فنٹر بنے گا. تو یہ ہم کہتے ہیں فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم امرین ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا. اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, اگر تو ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یہ دونوں گمراہی سے بچنے کے لیے کافی. المستدرک للحاکم کی یہ حدیث ہے, امام حاکم و امام ذہبی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ ہے معاملہ. اب دیکھیں جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے, اللہ کی قسم ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں جس طرح کہ ہم دیگر مجتہدین کا احترام کرتے ہیں. ہم ہمارے علماء کرام اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں کہ کسی بھی امام کے شان میں کوئی بکواس کی جائے یا ایسی بات کی جائے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کی تقلید واجب نہیں ہے. جب عقائد میں آپ ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ ہاں تقلید واجب نہیں ہے, حلال و حرام کے مسائل میں متفق ہیں, اجتہادی نوعیت کے مسائل میں حضرت نہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں نہ ہم آپ کو, اور ہمارے درمیان الحمدللہ کفر و ایمان والے مسائل میں اختلاف ہے. خاص طور پر مفتی طارق مسعود صاحب کو جہاں تک میں نے سنا ہے, عقائد کے معاملات میں بھی, کئی معاملات میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو عام علماء کے موقع سے, مثلا استواء علی العرش کا مسئلہ لے لیجئے, اور بھی میں نے سنا ہے, آپ کو کافی تمیز سے سنا ہے, بغض سے نہیں سنا, اور میں بغض سے سنتا بھی نہیں ہوں. ہماری محفل بہت اچھی ہوئی الحمدللہ, آوازیں بعض اوقات بلند ہوئی ہیں, میری بھی, مفتی صاحب کی بھی, اور ایسی مجلسوں میں ایسا ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی نامناسب بات نہ ان کے منہ سے میرے لیے نکلی, نہ میرے منہ سے ان کے لیے نکلی انشاءاللہ, اور آئندہ بھی نہیں نکلے گی. جیسے انہوں نے کہا کہ میں احترام کرتا ہوں, میرے لیے بھی قابل احترام ہے, میرے بھائی ہیں, دینی بھائی ہیں. فہم کا اختلاف ہوتا ہے بے شک. ایک حدیث, ہم یہ نہیں کہتے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی حدیث کا مفہوم غلط لیا, اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا, انہوں نے ایک مفہوم لیا, غلط نہیں, انہوں نے اگر ایک مفہوم لیا تو وہ مفہوم انہوں نے جان بوجھ کر غلط لیا. استغفر اللہ, یہ تو دل پر حملہ کرنے والی بات ہے. ایسا نہیں ہے, لیکن خطا کا امکان آپ بھی مانتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں یار ہمارے سمجھ میں یہ واضح حدیث آ رہی ہے, ہم اس کو لے رہے ہیں,
امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا، لیکن یہ مسئلہ حدیث سے ایسے واضح، چونکہ اگر میں حدیث کو چھوڑوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. صحیح حدیث میرے سامنے آ گئی، علماء کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے علماء سے سیکھا. ایک عام آدمی بھی علماء سے سیکھتا ہے، جیسے عقیدہ سیکھتا ہے جو واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، وہ سیکھتا ہے. تو جس طرح حلال و حرام سیکھتا ہے، ایسے یہ مسئلہ ہے. حلال و حرام کے مسائل میں اختلافات موجود ہیں، صرف طلاق کا مسئلہ نہیں ہے. سود کتنا گمبھیر مسئلہ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، اور بینکنگ کی تعلیم بھی دے رہے ہیں جائز قرار. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف مثال دے رہا ہوں. مثال تو دے سکتے ہیں نا، لیکن میرے خیال سے جامعۃ الرشید میں حضرت جو ہوتے ہیں ان کا بھی موقف مفتی تقی عثمانی صاحب کے قریب ہے. کیا ایسے ہی ہے؟ ہاں. تو لیکن ہمارے نیو ٹاؤن والے علماء دیوبند ہیں، وہ بینات نامی مخصوص ایک خاص شمارہ شائع کر چکے، اتنا موٹا رسالہ ہے جس میں انہوں نے اس کو حرام قرار دیا. اب مسئلہ حلال و حرام کا ہے. نہ تو ہم شیخ تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بدنیت ہیں، جان بوجھ کر انہوں نے لوگوں کو سود میں ڈالا ہوا ہے، اور نہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ بدنیتیں ایک حلال کو بلا وجہ حرام کر کے بیٹھے ہوئے سارے مل کے نیو ٹاؤن والے، اور اس کو اجماعی موقف قرار دے رہے ہیں علماء کا. یہ مسئلہ نہیں. حلال و حرام کا اختلاف تو پھر بھی رہتا ہے. اسلم طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہی ایک گمراہی سے بچنے کا، کہ لوگوں میرے بات کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم قرآن و حدیث کی پیروی کرو گے. اجتہادی مسائل میں اگر اس سے غلطی ہو بھی گئی تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے اس مسئلے پر، نہ آپ اسے گمراہ کہیں گے، نہ آپ اسے کافر کہیں گے، نہ آپ اسے مشرک کہیں گے. اور فام کے اختلاف پر تو جھگڑا ہے ہی نہیں ہمارا اور آپ کا. بات تو پھر سمیٹ ہی لیتے ہیں کیونکہ ہم اور یہ کافی قریب ہے. پھر شاید میں بھی ایک دفعہ لینا چاہوں گا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمارا اختلاف ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہر صورت میں آپ کو ایک امام کی پیروی کرنی پڑے گی. تو میں کہتا ہوں دیکھیں حضرت ایسی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا خواہشات میں ایک مثال دے رہا تھا ریوی کی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حمام سے غسل فرمایا، اس کے بعد انہوں نے جا کے صلاۃ الجمعہ ادا کی، جمعہ کی نماز ادا کی. جمعہ کے بعد جب وہ تشریف لائے تو کسی نے ان کو بتایا کہ جس حمام سے آپ نے غسل فرمایا تھا اس میں چوہا مر گیا تھا. حنفی فقہ کے مطابق حمام کے حوض میں چوہا مر گیا تھا، پانی نکالنا پڑتا ہے، پتہ نہیں 20 ڈول پتہ نہیں 40 ڈول حنفی مذہب کے مطابق. ہاں مجھے اپنے مذہب کا تو پتہ ہے، ان کے مذہب کا عرض کر رہا ہوں. تو جب ان کو بتایا گیا کہ اس میں تو فارا میتا تھی، جو چوہا مردار چوہا تھا اس میں، تو وہ امام صاحب کہنے لگے کوئی بات نہیں، آج ہم اپنے مالکی بھائیوں کے مسئلے پر عمل کر لیتے ہیں کہ ان کے ہاں جب تک رنگ بو ذائقہ چینج نہ ہو تب تک پانی پاک رہتا ہے. یا قلتین والا مسئلہ کہ جب تک قلتین ہو تو قلتین میں جو ہے نا وہ حمل یعنی کہ وہ قابل برداشت ہے. انہوں نے کیا. اب دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر کھو جائے تو وہ اتنا انتظار کرے کہ اس کے شوہر کی عمر 110 سال یا 100 سال ہو جائے. 100 سال یا 110 ہدایہ شریف میں جو لکھا ہوا ہے. 90 سال بعد کے بعض ائمہ کا اقوال ہیں. آپ ہدایہ پڑھیں تو میرے خیال سے لکھا ہے یہاں تک کہ میرے خیال سے کیا میں نے پڑھا ہے، اب احتمال صرف اس میں کہ 100 ہے یا 110 ہے. ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے 110 سال کا ہو جائے. لیکن ہمارے انفی بھائی کہتے ہیں اب 4 سال ہے. 4 سال مفقود الخبر جس کو کہتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں جس کا شوہر لاپتہ ہو وہ عورت اپنے شوہر کا صرف 4 سال انتظار کرے. خلا کی ان کے یہاں پہلے گنجائش نہیں ہوتی تھی، اب ہے. عنین و متعنت یعنی عنین ایسا آدمی کہ جس میں مردانہ صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن شادی کر دی نظر تھوڑی آتی ہے صلاحیت. تو اب وہ عورت بولتی رہے، اس کی کوئی اس کے لیے خلاصی نہیں تھی. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی مثالیں دی ہیں. اس مسئلے میں انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو چھوڑ دیا ہے. تو جہاں اتنے مسائل میں اگر آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو چھوڑتے ہیں، 2-4 مسئلوں میں ہم چھوڑ دیں تو ہم پر گمراہی کا فتویٰ نہ لگائیں. لوگ دیکھیں نا گمراہی کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ انگریز کا پودا ہے. ہم اگر کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، گمراہ کر رہے ہو، یہ انگریز کی پیداوار ہے. میں کہتا ہوں یار انگریزوں والی کوئی چیز بھی تو ہمیں دکھاؤ نا. آپ کے بزرگ مولانا سرفراز خان تفدر کا میں بار بار نام لیتا ہوں، امام اہل سنت کہا جاتا ہے. وہ ہمارے تمام بزرگوں کا نام بڑے احترام سے رحمۃ اللہ علیہ لے کر لکھتے ہیں. آپ نے بھی پڑھی ہے نا ان کی کتاب. نواب صدیق حسن خان کو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سید نذیر حسین محدث دہلوی کو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وحید الزمان سب تک کو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، اور جتنے بھی بزرگ ہیں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہماری، آپ کہتے ہیں اسلم طریقہ یہ کہ کسی امام کو فالو کیا جائے صرف اجتہادی معاملات میں. باقی تو ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے نا. میں پھر کہوں گا عقیدے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں، میں بھی غیر مقلد ہوں. قرآن کو ماننے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں، میں بھی غیر مقلد ہوں. حدیث کو ماننے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں، میں بھی غیر مقلد ہوں. سامنے کہہ رہا ہوں حلال و حرام کے مسئلے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں، میں بھی غیر مقلد ہوں. اجتہادی مسائل میں آپ مقلد ہیں، میں نہیں ہوں. اور میں اس میں آپ کو مطلب خطا پر سمجھتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں کہوں اس وجہ سے مفتی طارق مسعود گمراہ ہو گئے، اور آپ بھی نہیں کہیں گے کہ اس وجہ سے صدیق رضا گمراہ ہو گیا. تو گمراہی کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری دعوت قرآن و حدیث کی لیجیے شوق سے. یہ میں پبلک کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ
یہ ہماری کوئی مناظرہ نہیں تھا, یہ افہام و تفہیم کے لیے ایک بحث تھی. اس میں ظاہر آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں کیونکہ گوشت کھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. جو بھی گوشت کھاتا ہے وہ جذبات میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ہوتا ہے چلتا ہے مارکیٹ میں. باقی یہ کہ جو میرا موقف ہے نا اہل حدیث کے بارے میں بیانات میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آپ نے مثالیں دی, ہم نے فلاں موقع پر امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا, تو وہ تو مشائخ نے خود بخود یہ کام کر دیا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جس میں امام حنیفہ کے پاس حدیث پہنچی نہیں تھی, تو بعد والے لوگوں نے اس مسئلہ چینج کر دیا. تبھی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ امام کو, بلکہ ایک فقہ کو, ایک مرتب فقہ جس کے ایک متفق علیہ یعنی اس فقہ میں اصول ہوں, تو ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے جس کے مفتہ بھی, اور یعنی جو دلائل کی دنیا میں مشائخ نے اس کو ترجیح دے دی ہو. تو صرف اتنی سی بات ہے کہ دلائل کی دنیا میں ترجیح دینا مشائخ کا کام ہے, عوام کا کام نہیں ہے. تو مشائخ جس کو ترجیح دے دیں تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کی روشنی میں اس پر عمل کیا جائے. باقی رہا مسئلہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اتنی اجتہادی صلاحیت ہے اور آپ جو ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ قرآن و سنت کے اتنے بڑے عالم ہیں, صحیح ضعیف اور یہ سب, تو ٹھیک ہے نہیں کریں. لیکن ایک میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آخری بات بالکل ایک محبت سے, آپ کے بہت زیادہ احترام کے ساتھ, میں نے تو اہل حدیث کی 2 قسمیں کرتا ہوں جو شاید کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا, کہ اس میں متشدد اور معتدل, ٹھیک ہے نا. ایسا آپ نے مارکیٹ میں سنا, اور مجھ سے جتنے اہل حدیث مسائل پوچھتے ہیں نا, آپ کی سوچ ہوگی اتنی میں ابھی فیصل آباد گیا تھا, اتنی لمبی لمبی داڑھیوں والے اہل حدیثوں نے میری دعوت کی تھی, صحیح ہے نا, اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے, اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کا بیان سنتے ہیں اور آپ سے اور بہت سارے انہوں نے مجھ سے مسائل پوچھے, ٹھیک ہے نا. تو میری پہلی بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں میرا موقف معتدل ہے. میں کہتا ہوں ایک فقہ کو فالو کیا جائے یا نہیں کیا جائے, یہ مسئلہ بھی اجتہادی ہے. میری رائے یہ کہ اس زمانے میں ایک کو فالو کیا جائے. میں کہتا ہوں بھلے اہل حدیث ہی کو کر لو, کوئی مسئلہ نہیں, آپ حنفی نہ بنو. آپ حنفی, شافی, مالکی, حنبلی 4 ہیں تو ایک 5واں بھی صحیح, کوئی ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. لیکن میں آپ کے علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو فقہی طور پر مرتب تو کریں نا. ہم نے جہاں 4 مانے ہیں ہم ایک اور کو مان لیں گے, اس میں کیا جا رہا ہے یار, ٹھیک ہے نا. آپ کمپلیٹ ہونے نہیں, مرتب نہیں ہے, نہ کتاب الوضو سے لے کر حدود تک, اور یہ جیسے حنفی میں فقہ کی کتابیں آپ کو ملیں گی, مسائل پھر جزیات اور اس پہ حواشی سب ملیں گے. سنیے میری بات, شوافے میں آپ کو پورا آپ کو ایک لا کی شکل میں نظر آئے گا. تو اہل حدیث حضرات میں ہمیں ایسا لا کوئی نظر, قرآن و سنت ہی سے لکھے نا, یہ بھی تو کوئی تورات انجیل سے تھوڑی لکھے ہیں حنفی صاحب, یہ بھی تو قرآن و سنت سے لکھے. آپ دیکھیں کتابیں فتاوا کی کتابیں ہیں, نہ موجود ہے. الدرر البہیہ ہمارا ہے. یہ کب لکھا گیا ہے درر البہیہ؟ یہ شوکانی صاحب نے لکھا ہے. شوکانی رحمہ اللہ بھی 200 کس صدی میں لکھا ہے؟ 200 سال پہلے لکھا ہے نا. داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تو مذہب قرار دیا. دیکھیں داؤد ظاہری کے تو اپنی آرا ہیں, وہ تو بہت سی آرا کو آپ اجتہادی ہے, مگر داؤد ظاہری رحمۃ اللہ آپ اپنے مدرسے میں سلیبس کون سا پڑھاتے ہیں؟ قرآن و سنت اور فقہ حنفی بھی پڑھا دیتے ہیں, کوئی مسئلہ 200 سال پہلے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ایک لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں آپ ان سے اختلاف کر رہے ہیں, یہ اس کو آپ کا مان رہے ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا کہ علماء دیوبند کے درمیان بھی ہے, میرے خیال سے بات نہیں, اختلاف تو ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک متفق علیہ سلیبس تو ہونا, جیسے حنفیوں کا ملے گا, شافیوں کا ملے گا. کتاب و سنت ہے الحمدللہ. دیکھیں کتاب و سنت تو سب کے پاس ہے نا, اس کتاب و سنت سے آپ مسائل اخذ کریں تاکہ ہم یہ کہیں اہل حدیث کوئی میرے پاس آتا ہے. میں کہتا ہوں ایک مکمل اہل حدیث کا ایک فقہ مرتب ہے, ان کے علماء کے اتفاق سے لکھا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں, صحیح ہے نا. تو پورے اس فقہ کو فالو کرو. اس کو نہیں ملتا وہاں پہ مسئلہ, پھر وہ کبھی اس اہل حدیث عالم سے پوچھ رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں سفر کی اتنی مدت ہے, اس پہ آپ مسافر بن جاؤ گے. دوسرے سے پوچھتے ہیں, وہ دوسری رائے, ٹھیک ہے. حنفیوں میں بھی اختلاف ہے جیسے, لیکن وہ اختلاف بہت محدود ہے. جبکہ میری جو ایک مشاہدہ ہے کہ ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں ان میں اتفاق محدود ہے, اختلاف بہت زیادہ ہے. چند مسائل میں اتفاق ہے, بہت سارے مسائل میں. حافظ زبیر علی زئی کی رائے 3 طلاق کے بارے میں کیا تھی؟ مجھے علم ہی نہیں ہے اس بارے میں. میں خود ایسے اہل حدیث علماء کو جانتا ہوں تو 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں, ایسے میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا. صرف ایک طلاق کے مسئلے میں میں آپ کو آرا پیش کرتا ہوں, پھر رفع الیدین میں پیش کروں گا, بہت سارے مسائل میں. کتنا پیش کروں گا؟ اگر آپ رفع الیدین پر آرا پیش کریں گے نا تو میں 10 سے 15 آرا تو میں دیکھیں ابھی پیش کروں. ہم ہمارے ہاں ایک مفتہ بھی قول ہوتا ہے, وہ ایک ہی ہوتا ہے. نام لے کر بتا دوں گا. نہیں ہمارے ہاں بھی ہمارے بھی ہے, قرآن و سنت کی جو قول ہے وہی. دیکھیں قرآن و سنت تو سب کے ہاں ہے نا, وہی تو پھر بات آ جائے گی. میرا خیال ہے کوئی ایک منٹ مفتی صاحب دیکھیے, انور شاہ کاشمیری, یوسف بن نوری, سرفراز خان صفدر, تقی عثمانی, ماسٹر ابین اوکاڑوی,
یہ ان لوگوں کے قولوں میں سے ان میں جو اختلاف ہے وہ بھی مفتبی نہیں یہ مفتبی نہیں ہوتا. مفتبی تو ان میں اختلاف جو فتاوا کی کتابیں ہیں نا جو متفق علیہ, تب پوری شام میں جائیں گے, مصر میں جائیں گے, سعودیہ میں جائیں گے, جہاں بھی فقہ حنفی وہ مفتبی قول سیم ہوگا. ٹھیک ہے نا, کہ تقلید سے اختلاف ختم ہوگا, تو آپ ایک مسلک مرتب کر لیں. کیونکہ آناف میں بھی اختلاف ہے, صرف دیوبندیوں میں نہیں, مطلب بریلوی مکاتب فکر میں بھی اختلاف موجود ہے, وہ بھی اپنے آپ کو حنفی ہونے کے مدعی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اصلی حنفی آپ لوگ ہی ہیں, چلو ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اصلی حنفی آپ لوگ ہیں, حنفی فقہ کے فالوور آپ ہیں, لیکن آپ کے علماء دیوبند میں بھی اختلافات ہیں, فقہی مسائل میں بھی اختلافات ہیں. حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کے درمیان اور مفتی مولانا ظہر علی خان صاحب کے درمیان کے اختلافات نہیں تھے مسائل پر, کیا ان کے فتاوا مختلف نہیں ہیں؟ میں نے اتنی بڑی مثال دی, سود حلال و حرام کا ہی مسئلہ ہے نا. ایک بار سود لینا, اپنی سگی ماں سے کتنی بار زنا کرنا ہے؟ 36. ابھی اب بات تو اب دیکھیں حلال طول تو ہو رہی ہے نا میرے بھائی, تو نہیں دیں گے انشاءاللہ. جس طرح دوسری نشست بھی ایسی ہوگی کہ یہی ابھی ختم ہونے والی یہ کہہ رہا ہوں کہ ائمہ اربعہ کی تکلیف پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں کرتے تو نہ کریں بس. نہیں اچھا مجھے اتنی بتا دیں کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فقہ حنفی کے جو مفتابی قول ہیں, جس میں ابو حنیفہ جس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں, ان کا کوئی قول اگر حدیث کے خلاف تھا تو مشائخ نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا, یہ کام انہوں نے کیا ہے, جو حدیث کے موافق تھا وہ لے کے جب ایک مرتب ہو گیا, تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر چیز کی ایک تحقیق کرتا پھروں. ٹھیک ہے, عقائد میں تحقیق کروں گا, اجماعی مسائل تو سب کو پتہ ہی ہیں, تو جہاں اختلافی مسئلہ ہوگا تو میں اس کو بھی صحیح سمجھوں گا, لیکن میں فالو ایک کو کروں گا. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اس کے ذمے تحقیق ہے تو پھر وہ نہیں, پھر ہاں پھر جو ہے یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر جزئیے پر ہر مسئلے پر اس پر تحقیق کرنا لازم ہے, تو میں کہتا ہوں اس کے لیے عمر نوح چاہیے, کیونکہ سینکڑوں مسائل ہیں, ایک نہیں ہے. رفع الیدین چھوڑنے سے سدا صاحب لازم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رفع الیدین واجب ہے, سنت مستحب ہے, مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے نا, پھر کانوں کو ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ, پھر ایک نماز نہیں ہے, پھر آگے حج ہے, زکوٰۃ ہے, پھر وراثت کے مسائل ہیں, اور سینکڑوں اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں نا فقہ کی جو 8 سال میں علماء پڑھتے ہیں. تو ہر آدمی پر لازم ہوگا وہ کتابیں پڑھے, وہ کیونکہ قرآن و سنت ہی سے بحث کی ہوتی ہے نا ان کتابوں میں. تو ایک عامی آدمی پتہ کیا کرتا ہے؟ میرے پاس ایک عامی آدمی آتا ہے, مفتی صاحب میں حیدرآباد جا رہا ہوں, تو وہاں میں نے سفر پڑھنی ہے, قصر پڑھنی ہے. میں کہتا ہوں بھائی قصر پڑھنی ہے, کہتا ہے السلام علیکم, چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہتا ہے بھائی میرے نظر میں یہ مفتی ہیں, میں ان کے بیانات سنتا ہوں, مجھ پر اعتماد ہے. تو یہ عمل جائز ہے ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے نا, اصل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. حدیث کے بارے میں پوچھے کہ مجھے حدیث سے بتاؤ, آپ پھر حدیث بتاؤ گے اس کو؟ میں ہو سکتا ہے نہ بتاؤں, میں کہوں میرے سے 1000 لوگ مسئلے پوچھتے ہیں, میں ہر ایک کو حدیث اگر کوٹ, میں تو دن میں 4 مسئلوں کا جواب دوں بھی. میں حدیث بتا بھی سکتا ہوں, اور خاص طور پر اختلافی مسئلوں میں جب حدیث بتاؤں گا تو پھر ایک حدیث نہیں, پھر دوسرے کی بھی حدیث, پھر یہ والی حدیث بھی, پھر اس کی صحیح اور ضعیف, یا تو بحث کروں گا تو کمپلیٹ کروں گا, نہیں کروں گا تو میں کہوں گا بھائی جب تو مجھ پہ اس پہ اعتماد کر رہا ہے تو اس پہ بھی اعتماد کر. تو اگر میں کہتا ہوں ایک عامی آدمی آپ کے پاس آئے گا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو وہ پھر آپ اس کو مکمل دلائل سے جواب دیں. ایک مسئلے کے جتنے آپ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو آپ بتائیں یہ نہ ہونے کے دلائل ہیں طلاق, اور یہ طلاق کے ہونے کے دلائل ہیں. ٹھیک ہے نا, پورے فتاوا صحابہ کے اور جو نہ ہونے کے دلائل وہ بھی بھرپور اس کے سامنے رکھیں, ہونے کے دلائل. پھر ہونے کے بعض دلائل ایسے ہیں جن میں بعض علماء کہتے ہیں صحیح ہے, بعض کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ صحیح کہنے کی کیا دلیل ہے, ضعیف کہنے کی کیا دلیل ہے, اور جنہوں نے صحیح کہا وہ صحیح ہیں یا جنہوں نے ضعیف کا, پوری ڈیٹیل سے جب آپ اس کو بتائیں گے تو پھر ہم کہیں گے یہ تقلید نہیں کر رہا بلکہ یہ تحقیق کر رہا ہے, اور سارا دن میں ایک مسئلے کی تحقیق کرے گا, اس کے بعد کہے گا بھائی اسلام پہ چلنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. وہ سمجھ میں, یہ پریکٹیکلی خدا کی قسم یہ ممکن نہیں ہے. اور آپ بھی یہ نہیں کر رہے ہوتے, آپ بھی صبح شام جب فون آ رہے ہوتے ہیں تو ٹی وی میں تو ٹھیک ہے چند محدود مسائل ہوتے ہیں, ان میں آپ حدیث کا ریفرنس دے دیتے ہیں, لیکن ہر مسئلے پہ صبح شام جب آپ سے مسائل پوچھے جاتے ہیں تو آپ بھی ٹو دا پوائنٹ جواب دے کے ہاں یا نہ پر اکتفا کرتے ہیں آپ بھی. اس کے بغیر پریکٹیکلی یہ ممکن ہے ہی نہیں. تو جب ایک چیز ممکن نہیں ہے آپ لوگوں کو اس کا مکلف کیسے بنا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیں جو ہماری بحث تھی سب کے سامنے آ گئی ہے, لوگ جس کو سمجھنا ہوگا فالو کر لیں گے. جنت جہنم کا تو مسئلہ ویسے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میں تو نہیں کہتا کہ اہل حدیث جہنم میں جائیں گے, نہ آپ کہتے ہو کہ حنفی جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو ہماری باتیں سب کے سامنے آ گئی ہیں, جس کو جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ اس پہ چل لے, وہ میں آپ کو موقع دیتا ہوں. لیکن میں اپنی بات کو یہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں, یہ ہمارے بھائی ہیں, قابل احترام ہیں, اور یہ تو مولانا صاحب سے تو میری ایک دفعہ گپ شپ ہوئی, بہت اچھی, ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں ان کا یہ بہت احترام کرتے ہیں. تو اگر ایسا احترام سے معاملہ چلتا رہے, آپ اپنی رائے پیش کر دیں,
تو وہ خود ہی, لیکن جو پریکٹیکلی ہوگا وہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں میری بھی اہل حدیث علماء سے گزارش ہے کہ جن دیوبندی علماء نے کہا کہ وہ فلانے نواب صدیق حسن گمراہ تھے, فلانے تھے, تو میں ان کو قطعاً صحیح نہیں کہتا, ٹھیک ہے نا. میں نے تو کسی اہل حدیث عالم کو نہیں کہا کہ وہ گمراہ آدمی تھا, وہ یوں تھا. میں نے اپنے شیخ سے جب بھی نواب صدیق حسن صاحب کا نام سنا ہے, رحمہ اللہ تعالیٰ سنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے بھائی, وہ ان کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے, لیکن اختلاف کرتے تھے کہ ان کی رائے تھی. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وہ غیر مقلد تھے, ٹھیک ہے نا. ساری دنیا کو پتہ ہے وہ کسی ایک فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے. تو ابن حزم ظاہری, ٹھیک ہے نا, تو ہم نے تو کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ انگریز کا پودا تھے, وہ تو انگریز تھا ہی نہیں اس وقت, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ تھے, وہ بہت بڑے علامہ تھے. ہماری رائے ہے کہ وہ اتنے اسٹیج پہ پہنچ چکے تھے کہ وہ اگر تقلید نہ کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں اس اسٹیج تک جب نہ پہنچے ہو پھر کیا کرنا ہے, بات یہاں ہو رہی ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں یار بحث برائے بحث ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اسی پر چل کے بھی ہماری صفوں میں اتحاد ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ سے بس, کیونکہ اب یہ دوبارہ پکڑائی میں اتنے آسانی سے آنا ممکن نہیں ہے, نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ آپ کا پاس ٹائم ہے. تو ایک گزارش میں یہ کرتا ہوں کہ اتنا کم از کم کر لیا کریں کہ دیکھیں, اتنی بات کر لیا کریں. میں یہ بیان میں بھی کئی بار یہ اعلان کر چکا ہوں کہ اہل حدیث علماء سے یہ گزارش ہے کہ آپ فتویٰ دیں جو آپ کو قرآن و سنت کے موافق لگ رہا ہے. آپ کو اگر کوئی آپ پر اعتماد کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ امام حنیفہ کو چھوڑ دے, آپ کو فالو کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ بھئی آپ کی بات زیادہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے. لیکن میں ایک گزارش ہے, وہ گزارش یہ ہے کہ وہ مسائل جس میں مذاہب اربعہ کا اجماع ہونا, چاروں امام متفق ہوں, چاروں امام متفق ہونے کا مطلب 99.9% اس کو فالو کر رہی ہے, تو میرا خیال یہ کہ اس میں کم از کم آپ کہ یہ یعنی یہ بہت عقل سے بعید ہے کہ ایک ایسی حدیث ہے جو چاروں کو معلوم بھی تھی لیکن ان کا چاروں کو وہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا, جو مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اس کا عقلاً امکان بہت کم ہے. تو کم از کم ان چیزوں میں تو 8-10 مسائل ہیں نا جن میں پوری امت کا اجماع ہے, تو ایسی چیزوں میں جو ہے آپ ایسی چیزوں میں کم از کم آپ اپنی رائے نہ دیں, جن میں طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. جو قابل جواب ہے, میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اختتام پر بات کریں. جی, تو بس یہ اختتامی بات ہے. میری جو بات کہنی تھی میں نے کہہ دی ہے, اور یہ ہماری مجلس کوئی آپس میں بغض و عناد کے بغیر ہی ختم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. میری رائے تھی کہ بھئی ایک مدعا سامنے آتا تو پھر ہم اس پہ لے کے چلتے, لیکن آ نہیں رہا کوئی سامنے, ٹھیک ہے نا. ایک ایسی ہے میرا یہ موقف, اور یہ باقیوں کا بھی یہی ہے. آپ کی دیکھیں, آپ کو یوٹیوبر ملے ہیں, ہاں آپ کو جو ملے ہیں نا علماء, وہ یوٹیوب پہ آنے والے ملے ہیں, آپ دینی مدرسوں میں نہیں گئے ہیں. دیکھیں مولانا امین اوکاڑوی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن وہ فقہ حنفی میں محقق اور مفتی نہیں ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ حضرت مولانا امین اوکاڑوی سے فتویٰ لے کر آؤ. قابل احترام ہونا الگ چیز ہے. دیکھیں کوئی ریلائبل ادارہ ہونا چاہیے, اس کے ادارے کا فتویٰ لے کر آؤ. آپ خیر المدارس کا فتویٰ چاہیے مجھے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں کوئی بھی کہیں بھی مدرس لگ سکتا ہے, وہ انگلش ٹیچر بھی تو ہے نا جامعۃ الرشید میں. میں کہہ رہا ہوں میں ادارے کا فتویٰ, دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ دکھاؤ آپ, جامعۃ الرشید کا فتویٰ. افراد کی بات نہیں ہو رہی. مولانا امین اوکاڑوی صاحب قابل احترام ہے, لیکن ان کی کوئی بھی بات ہوگی تو وہ کوئی دیوبندیت کا معیار نہیں ہے. میں تو خود یہاں بیٹھ کے نفی کرتے رہتا ہوں, بھائی فلاں نے یہ عقیدہ بیان کیا, یہ نہیں ہے, ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے. فتویٰ آپ لیں گے تو وہی ملے گا جو میں بیان کر رہا ہوں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا فقہ حنفی میں رائج ہے, حنفی میں رائج ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے. بھائی استاذ اگر سنت بھی کہتے ہوتے تو میں پھر بھی نہیں مانتا اس کو, ٹھیک ہے نا. سیدھی سی بات ہے, کیونکہ میں کہتا ہوں میری رائے یہ کہ یار ایک ضعیف روایت بھی نہیں مل رہی ہمیں جس میں یہ صراحت ہو. تو اصل میں کچھ چیزیں فقہ حنفی کے کھاتے میں میرا خیال ہے کہ تھوپی گئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے, حقیقت میں ابو حنیفہ بہت بڑے علامے تھے اور ان کا فقہ مدون ہوا. 50% امت نے اس کو فالو کیا, 50%. آج 50% فالو کر رہی ہے, اس سے پہلے تو زیادہ لوگ فالو کرتے رہے. تو یہ بھی تو کچھ چیزیں جو ہے نا ان کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں, بہت سی بدعتیں. تو پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں وہ بدعتی ہیں, بڑے بڑے علماء مانگ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. دیکھیں میں بدعت سمجھتا ہوں, میں تو سمجھتا ہوں, لیکن یہ کہ یہ بدعت ایسی بدعت نہیں ہے جس کی بیس پر علماء کی شان میں گستاخی کی جائے. اور ایک امت میں ایک نیا نہیں, ایک امت میں دیکھیں بدعت کے بھی لیول ہوتے ہیں نا, بدعت کے بھی لیول ہوتے ہیں. بھائی عملی ایک چیز کی اصل ثابت ہے تو اس میں کیفیات انہوں نے اپنی طرف سے
پیدا کر لی ہیں. تو اس میں یہ میں اس مسئلے میں یہ نہیں جائز سمجھتا کہ علماء کی توہین کی جائے یا عوام علماء سے جا کے لڑے آپ اجتماعی دعا کیوں مانگ رہے ہیں, کیوں بڑے بڑے مسائل بہت پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ان کو یہ لانتی کہہ دیا, یہ آپ کو ایسے ہی یوٹیوبرز ملے ہوئے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. آپ کسی ریلائبل ادارے میں جائیں گے تو جو علماء آپ کو جو ریلائبل ادارے کی طرف اگر جائیں گے نا تو ادارے کا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, سمجھ رہے ہیں نا بات کو. تو میرے شیخ سے بہت سے علماء, بہت سے اہل حدیث علماء بیعت تھے, علماء کہہ رہا ہوں سوری, بہت سے اہل حدیث عوام بیعت تھی. تو حضرت نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا اہل حدیث نہ بنیں, لیکن رائے یہ تھی کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہمارا موقف یہی ہے, موقف یہی ہے. لیکن یہ موقف کیا ہے کہ اگر کوئی اس موقف کو نہیں مانتا تو اس پر جنت جہنم کا فیصلہ ہم نہیں کرتے. ہم تو جماعت المسلمین کے بارے میں جن کو ہم غلط سمجھتے ہیں 100%, لیکن ہم کہتے ہیں یار چلو اس کی کھوپڑی میں یہی آ رہا ہے نا, تو اس کو ہم سمجھائیں گے, اس کی بٹھا کے سمجھائیں گے, تو آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آئے تو جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. لیکن جی بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرہ. ایک منٹ تھوڑا صبر کریں. دیکھیں بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اختتام پہ جا رہا ہوں کیونکہ تکرار بہت ہو چکی ہے ہمارے درمیان. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں مفتی صاحب کی جو میرے لیے مطلب ایسے نہیں کہ میں ان کو تسلیم کر کے جا رہا ہوں, مطلب اس میں مجھے اختلاف ہے, لیکن وہ اختلاف بہرحال کفر و شرک کا نہیں ہے. پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں, جہاں تک بات ہے کہ بھئی ادارے سے اس طرح کے فتوے نہیں ملے ہوں گے, تو میں اداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کتابوں میں ہے, اور وہ بھی ادارے والے ہی ہیں. ٹھیک ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں, مولانا سرفراز خان صاحب بہت ہی تمیز سے بات کرتے تھے, اور اختلاف آداب کے دائرے میں, اختلاف کے بھی آداب ہیں, اس کے دائرے میں رہ کر کرتے تھے. ٹھیک ہے, ہماری طرف بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یعنی آداب, اختلاف کے جو آداب ہیں اس کے دائرے سے نکل کر گفتگو کی ہے. بسا اوقات ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا آخر میں کہ نہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا کوئی گمراہی نہیں ہے, اور اختلافات کی کثرت ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء حدیث میں, ایسا بھی نہیں ہے الحمدللہ. چونکہ میں بریلوی تھا اور میں نے تحقیق کی الحمدللہ, جب میں اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا تب میں نے ان مسائل پہ غور کرنا شروع کیا, اور الحمدللہ پھر میں نے یہ قرآن و حدیث کو اتباع کرنا شروع کیا, قرآن و حدیث کی پیروی کرنا شروع کی, اور باقاعدہ پھر الحمدللہ اساتذہ کرام سے علم بھی حاصل کیا, اور اللہ تعالیٰ مجھے طالب علم ہی رکھے ساری زندگی, اب بھی علم حاصل کرتا رہتا ہوں, اور کرنا چاہیے, علماء سے استفادہ کرتا رہتا ہوں. بس میں آخری گزارش یہ کروں گا, یہ جو فتوے کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ گمراہ ہیں, یہ وکٹورین ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں, انگریز کا پوتا ہے, ایسا ہے ویسا ہے, یہ سب باطل پروپیگنڈا ہے, اور مفتی صاحب اس میں ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی اتباع ہماری آخری دعوت ہے, اور جو معاملات ہیں وہ پھر اپنی جگہ پر بات لمبی ہوتی جائے گی. میں نے کہا کہ بہت ساری باتیں قابل جواب ہیں, کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ میں جواب بھی دوں گا. یہ میں ریاکاری کے لیے, شو کے لیے نہیں, بس اپنی محبت کے اظہار کے لیے, اپنے بھائی کے لیے تحفہ لایا ہوں, مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے عطر, اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے قبول کر لیا. تو ایک بات آخر میں مجھے بھی کرنی ہے, یہ مائک کروں گا, لیکن دیکھیے مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, 10 منٹ سے آپ کے پاس ہے تو پیسے واپس, مفتی صاحب, پچھلے 10 منٹ سے یہ آپ کے پاس ہے. ایک منٹ پیسے واپس, یہ کارن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لیں, کوئی بات نہیں. دیکھیں اور 2 منٹ کی جب بات ہوگی آپ کریں گے, اللہ کرے آدھا گھنٹہ ہو جائے گا, اتنا مزہ آئے گا. مائک یہ ایسی چیز ہے نا کہ جس کے پاس آتا ہے وہ چسکے لیتا رہتا ہے. اکرم بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جزاک اللہ شیخ. مفتی صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جیسے عبد الواحد قریشی صاحب ہیں, مفتی عبد الواحد قریشی صاحب بڑے قابل احترام ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ایک ویڈیو دیکھی میں نے, اس کے اندر وہ ان کے پاس ایک اہل حدیث عالم دین آئے ہوئے ہیں, ان کی نظر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہے, میرے پاس لفظ صحیح نہیں ہے, میرے لفظوں پہ نہیں جائیے گا پلیز. تو وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم حنفی جو رفع دین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز ہو جاتی ہے, اور شافعی جو رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے, تم جو اہل حدیث رفع دین سے نماز پڑھتے ہو تمہاری نماز نہیں ہوتی. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. نہیں تو یہ تو میں آپ کے چینل کے تھرو ان تو پہنچا سکتا ہوں, ورنہ جو ہمارے جو نزدیک میرے جو عزیز ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, میں جب بریلوی سے میرا گھرانہ, پلیز میری بات پلیز شیخ لوگ دیکھیں پلیز 1 منٹ دے دیں پلیز. جب بیسیکلی میرا گھرانہ بریلوی ہے, ٹھیک ہے, میں جب دیوبندی ہوا تو میں گمراہ نہیں ہوا تھا. جب میں تحقیق کر کے اہل حدیث ہو گیا, مجھے اہل حدیث صحیح لگنے لگے, اہل حدیث معاملات مجھے اچھے لگنے لگے, ٹھیک ہے, تو جب میں گمراہ ہو گیا ہوں. یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے, پلیز اس کو ذرا سا آپ دیکھیں. جزاک اللہ. دیکھیں یہ جو آپ کا اہم مسئلہ ہے, آپ کا گھریلو مسئلہ ہے, ابھی اس ٹاپک پر تو پھر تو بات سے بات نکلے گی. دیکھیں اختلافی مسائل میں تو کوئی بھی کسی کے رائے کو فالو کرے, ٹھیک ہے. کچھ مسئلے اجماعی ہیں جن میں ہم نے سب پہ چلنا ہے. یہ بتائیں 4 شادیاں اتفاقی ہے یا اجماعی ہے؟
तो फिर क्यों नहीं किया आपने 4 शर्त? दो में इम्तियाज करने वाला है साहब, दो मैंने किए हैं। मैं कहता हूँ यार इस मसले को छोड़ो, रफुल दैन और आमीन जोर से करो, आहिस्ता कहो, सहाबा में सब साबित है, रफुल दैन करना ना करना सब साबित है, लेकिन मुझे एक सहाबी दिखा दो जिसने सारी ज़िंदगी एक बीवी पर इक्तिफा किया हो। और ये जो मसले हैं ना कि जो बेवा औरतें का बेड़ा गर्क हो रहा है, ठीक है ना, बेवा औरतों को, तलाक याफ्ता औरतों को, औरतें भी तो आधी से ज़्यादा आबादी ख़वातीन की है, इनको इसकी कतन ज़रूरत नहीं है कि आप आहिस्ता करें या ज़ोर से आमीन कहें, ठीक है ना, इनको ज़रूरत इसकी है कोई इनसे मर्द का बच्चा इनसे कोई है ना शादी करे। तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये मसला कभी भी हल नहीं होने वाला जो जिस पे हम लेके बैठे हैं, क्योंकि अभी दावा ही मुनक्का नहीं होके दिया कि दावा है क्या, ठीक है ना, मुझे तो सही है ना, वही चलता है, वो तो क़यामत तक ला हासिल जंग चलती रहेगी, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल ये है कि जितने आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, कम से कम मेरी मस्जिद में आने का, तहियतुल मस्जिद तो वैसे तो 2 रकतें होती हैं लेकिन तहियतुल मुफ्ती मौलाना तारिक मसूद साहब ये है कि आप लोग अज़म करके जाएँ कि किसी कंवारी बेवा को ठिकाना देंगे, ठीक है ना, दूसरी शादी करेंगे, अदल भी करेंगे। ये मसला मेरा ख्याल है, मनसूस मसाइल में तो तकलीद नहीं होती ना सही है ना। अगर कोई औरत इस तरह आपको हो तो फिर हम तैयार हैं इंशाल्लाह। 2 बेवा अभी मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह। ऑर्डर पे भी बेवा करवाया जा सकता है बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कोई इसको सीरियस ले। कोई बात नहीं, नहीं तफन्नुन थोड़ी, मैं सीरियस हूँ, मतलब नहीं उसको तफन्नुन ले रहे हैं यार। करवाई भी जा सकती है, हाँ ये तफन्नुन है, ये इसी पे कह रहा था। ये तैयार है ना, आपकी नजर में कोई हो तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा। ठीक है, आप नंबर दे दें, ये रिकॉर्डिंग में आया कि ये करेंगे, ठीक है ना, ये इन्होंने खुद एतराफ़ किया। हाँ। ये रिकॉर्डिंग अब बंद करें भाई ज़रा 2 मिनट के लिए।